السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد عربی بنو ہاشم سے جن کا تعلق ہے اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے استغفار کو قبول فرمائے، مبارک راتوں میں محنت کرنے کی توفیق بخشے اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ دین جو کوئی ایک کامل اور مکمل دین ہے، دین اسلام تمام دینوں سے مختلف اس بنیاد پر ہے کہ اس کے اندر جہاں آخرت اور قبر کی بعد کی زندگی اور جنت اور جہنم ایسی باتیں جہاں پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کیسے رہنا ہے، دنیا میں کیا قاعدے، کیا قوانین ہیں، اس تعلق سے بھی یہ دین تفصیل بیان کرتا ہے۔ جبکہ ہم دوسرے ادیان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں یا تو پھر ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق اخروی زندگی سے ہے، مطلب مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے، آخرت سے ہے، جنت سے ہے، جہنم سے ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسے قاعدے قوانین نہیں جن میں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے رہنما اور ہدایت کے سامان مہیا ہوں۔ اسی لیے اسلام کو دین کہتے ہیں، نہ کہ مذہب جس کا تعلق صرف دنیا میں رہنے کے چند احکامات، قاعدے قوانین سے تعلق ہوتا ہے، دین جس کا تعلق اخروی زندگی سے اس کا ہوتا ہے۔ اسلام جہاں دین ہے وہاں وہ مذہب بھی ہے۔ تو اسلام نے روحانی تسکین کے لیے عبادتوں کو مشروع ٹھہرایا کہ نمازیں پڑھی جائیں، زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، اور اسی طریقے سے جسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کو ضبط اور قوانین کے اندر لانے کے لیے اسلام نے ڈھیر سارے قوانین بیان کیے۔ اگر کوئی عقل مند آدمی جو سوچ بوچھ رکھتا ہو وہ ان دو نقطوں پر غور کرے تو اسے حق پہچاننے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ تو اسلام نے اس زمین میں رہنے، گھریلو مسائل سے لے کر، ایک بستی کے مسائل سے لے کر اور ایک حکومت چلانے کے مسائل سے لے کر اور وہاں پر مسلمانوں کے حفاظت سے لے کر پورے قاعدے قوانین بیان کرتا ہے۔ تو اسلام میں جہاں لوگوں کے اندر اسلام پھیلانا ہے، وہاں پر لوگوں کو جوڑ کر یہ قانون کے تحت لانا بھی اسلام ضروری سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ کافہ کہتے ہیں کلی طور پر، ہر اعتبار سے، یہ کہ نہیں کہ میں اسلام میں صرف اسلام کی عبادتوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، میں اسلام میں عبادتوں کے تعلق سے داخل ہوتا ہوں، دوسری چیزوں کو میں اعتبار میں نہیں لیتا، یہ نہیں چلے گا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام کے عقائد میں، اسلام جو عقائد پیش کرتا ہے، اس عقائد میں کلیئرٹی ہے، میں اس عقائد کو اختیار کرتا ہوں، اور اسلام کہتا ہے جو عبادتیں کی باتیں اسے میں اختیار نہیں کرتا، یہ نہیں کہہ سکتا آدمی۔
تو اسلام میں آنا ہے تو مکمل داخل ہونا ہے، اسلام کے عقائد کو بھی اختیار کرنا ہے، اسلام جو عبادتیں بتاتا ہے ان پر بھی عمل کرنا ہے، اور اسلام جن چیزوں پر یقین کی باتیں کرنے کو کہتا ہے یا پھر ماننے کو کہتا ہے اسے ماننا اور اسے کرنا، یہی کلی طور پر اسلام میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت ایسے افراد ہیں انہیں یہ پریشانی ہے کہ اسلام تو بہت ہی اچھا مذہب ہے، بہت ہی اچھا دین ہے، حق پسند ہے، حق ہے اس کے اندر، لیکن بعض چیزیں مجھے پسند نہیں آتی، بعض چیزیں میں کرنا نہیں چاہتا، بعض چیزیں عقل کے ماوراء ہیں، عقل اسے قبول نہیں کرتی، تو یاد رکھ لیں یہ آدمی مسلمان ہوا ہی نہیں۔ جزئی اسلام میں داخل ہونا یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، سیمی امپلیمنٹیشن، سیمی ایکسپٹنس، سیمی ایمبریسنگ یہ اسلام مانتا نہیں۔ اسلام کے پاس یا تو پھر آپ کلی طور پر آ جاؤ، آپ نے اگر سیمی مانا، نیما مانا، تھوڑا مانا تو ہم اسے مسلمان اور اسلام مانتے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں ہر اعتبار سے داخل ہو جاؤ، اسلام کے عقائد کی خوبیاں جانتے ہو تو مکمل طور پر اسے ایکسپٹ کرو، اسلام کی بتائی ہوئی عبادتیں بہت اچھی ہیں، اس میں پنجگانے نماز کی پابندی ہے، اس میں روزوں کی پابندی ہے، اس میں حج جیسا ایک گلوبل میٹنگ سپاٹ کو واجب قرار دیا گیا ہے، یہ چیزیں پسند آتی ہیں تو یاد رکھ لیں اسے آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ عقائد کو بھی اختیار کریں اور ساتھ ساتھ وہ قاعدے قوانین کو بھی اختیار کریں۔ اسلام جو آپ کو دیتا ہے بستی میں رہنے کے اعتبار سے، لوگوں کو جوڑ کر ان پر حکومت کرنے کے اعتبار سے اور ان کی بستیوں کو بنانے کے اعتبار سے، تو اسلام جہاں لوگوں کو بناتا ہے وہاں اسلام بستیوں کو بھی بناتا ہے، اور بستیوں کو بنا کر وہاں پر سیاست اور گورنمنٹ کی بھی تعلیمات دیتا ہے تاکہ ایک انسان بھرپور انداز سے اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر بہت ہی گہرے معنی ہیں، یہ پوری ہماری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ مکمل داخل ہونے والوں کو مانا ہے، سیمی انٹرنس کرنے والوں کو اسلام نے کبھی انٹرٹین نہیں کیا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اسلام جب یہ کہتا ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلام کے احکامات کو نافذ کیا جائے، اسلام جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بولتا ہے، اسلام جو شریعت کہتا ہے اسے نافذ کیا جائے اور وہاں پر ایک سٹیٹ بنایا جائے اور اس سٹیٹ کی حفاظت کی جائے، اس کے لیے مر مٹا جائے، اسی کو اسلام نے کہا جہاد ہے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس سٹیٹ میں آپ رہتے ہیں، جو آپ کے لیے تمام اسلامی امور کو آسان کر کر دیتا ہے اسے آپ مانتے ہیں تو اس کے لیے آپ کٹ مری ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایسے ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے آگے بڑھ کے بہترین حکومتیں قائم کی، بہترین انتظامات قائم کی۔ تو ہم کل کی مجلس میں اسی انتظامات، اسی سٹیٹ، اسی حکومت کی باتیں کر رہے تھے، تو ہم نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اپنی حکومت قائم کی اور جس انداز سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جوڑا، اور ان کا جو مقصد تھا کہ یہ جو دشمنان اسلام قلب اسلام میں، اسلام کے دل میں اپنی جو ریاستیں انہوں نے بنانی، انہیں مار بھگانا انہوں نے اپنا ٹارگٹ بنایا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے بہترین کوششیں کی۔ ان کی کوششوں میں 3 چیز قابل ذکر ہے، 3 کام انہوں نے بہت ہی اہم کیے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بہترین کامیابی عطا کی۔ پہلا کام انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، لوگوں کے عقیدے کو درست کیا، لوگوں کے اندر ایمان لایا، لوگوں کو دین سکھایا، ورنہ یہ لوگ مختلف لڑائیوں کی وجہ سے، آپسی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایمان کھو دیا تھا، اور وہاں پر شیعہ اور غلط عقائد کی ترویج عام ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا، انہوں نے عقائد کی درستگی پر کام کیا۔ تو انہوں نے شام اور مصر دونوں کے اندر اس کے لیے بہت بہترین انتظامات کیے، بہترین مدارس قائم کیے، اہل علماء کو تیار کیا، اہل علم کو تیار کیا، اور بہترین کتابیں تیار کی، اور قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ عقیدے کی کتابوں کو یاد کرنا انہوں نے لازم قرار دیا تاکہ لوگ قرآن کے ساتھ ساتھ عقیدے کی باتوں کو یاد رکھیں، ورنہ یہ جو شیعہ ایمان پر جو ہے حلہ بولنے کے لیے تیار ہیں ان کے پاس پھنس جائیں گے، اس لیے اس وقت انہوں نے بہترین کام کیا۔ اس کے بعد دوسرا کام انہوں نے پوری امت کو جوڑا، پوری ریاستوں کو جوڑا، اور نور الدین زنکی کی وفات کے بعد جب یہ شام کے علاقے میں تھے، جیسے ہم جانتے ہیں یہ صلاح الدین ایوبی مصر کے علاقے میں تھے، نور الدین زنکی کی وفات کے بعد وہاں پر صلاح الدین ایوبی آگے بڑھتے ہیں، یہ تمام ریاستوں کو جوڑ دیتے ہیں، تمام ریاستوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مصر اب میرا ہو گیا، اب شام میں جو نور الدین زنکی کے اولاد ہے
ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کی ریاست کریں, وہ اس کی حکومت کریں, یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہی جوڑ کر ریاست قائم کرنا ہے, جوڑ کر امت کو جوڑنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں, یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹنا نہیں ہے. ہماری طاقت اس وقت ہے جب ہم جڑتے ہیں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, آپس میں اختلاف مت کرو, اگر اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی اور اس کے بعد تم ہار بیٹھو گے, تم ہار جاؤ گے. تو اتحاد یہ اسلام کا اہم نقطہ ہے. اسلام مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ وہ مل کر رہیں, مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ ان کے دل ایک جٹ کر رہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسلام کی پوری تعلیمات یہ اتحاد پر ابھارتی ہے. معمولی طور پر آپ اس نماز کو لے لیجیے, نماز میں آپ پڑھتے ہیں, نماز میں آپ کو حکم ہے کہ آپ صفوں میں پڑھیں نماز, اور صف بندی ہو, اور آپس میں کھاندے اور ٹخنوں کو ملا کر کھڑے ہوں, اور پورے مل کے ایک امام کی اتباع کریں. یہ پورا سیناریو کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ جیسے مل مل کر کھڑے ہو, آپ کے دل بھی ملنے چاہیے, اور 5 وقت آپ کو مسجد میں آنا ہی آنا ہے, اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے, اور مسجد میں جماعت کا ہونا ضروری ہے, مل کے کھڑے ہونا ضروری ہے. تو ایک نقطے پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام اتحاد پر کتنا ابھارتا ہے. ہماری عیدیں پوری اتحاد پر ابھارتی ہیں. آپ عید الفطر مناتے ہیں, آپ عید الاضحیٰ مناتے ہیں, عیدگاہ میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سب کو کہا گیا کہ خوش رہیں, سب کو کہا گیا کہ زکوٰۃ الفطر ادا کریں, غریبوں کی مدد کریں. اتحاد, یونیفارمٹی اسلام قائم کرتا ہے. اور حج کے لیے آدمی جاتا ہے تو کہہ دیا گیا کہ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے احرام ایک یونیفارم ہے, اسے پہن لیجئے, اب جائیے حج کرنے کے لیے, جائیے عرفہ, جائیے مزدلفہ, جائیے مکہ, طواف کیجئے, سعی کیجئے. اسی کپڑے میں ایک یونیفارمٹی قائم کرتا ہے. جب آدمی یہ کپڑا پہن کے جاتا ہے, یہ اپنے لاچاری اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے. چاہے میں اپنے علاقے کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہوں, چاہے اپنے علاقے کا میں کوئی اور کیوں نہ ہوں, لیکن جب بارگاہ الہی میں پہنچتا ہوں تو میں ذلیل ہوں, میں کمزور ہوں, میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں. اس کا مظاہرہ ہے, اسے جو ہے اسے ایکسپوز کر کے دکھایا جا رہا ہے. تو اسلام کی تعلیماتیں یہ بہت ہی اہم چیزوں پر ابھارتی ہیں, اور خاص طور پر اتحاد امت ہر لمحے میں اسلام کے اندر رکھ دیا گیا ہے. آپس میں جھگڑنا, آپس میں اختلاف کرنا اور اختلاف کی بنیاد پر بٹ جانا, یہ اسلام کبھی پسند نہیں کرتا. ہاں اختلافات ہوتے ہیں, انسان کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے, ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے, ہر آدمی ایک ہی دماغ نہیں رکھتا, ہر آدمی اپنے انداز سے سوچتا ہے اور اپنے سوچنے کے حساب سے اسے ریزلٹس نکل آتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان اختلافات کے باوجود بھی مل کر رہیں, اور اسلام نے کہہ دیا کہ ایک ہے اختلاف جو کہ کرنا یا پھر کرنا تو نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے, یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. ایک ہے افتراق. اسلام نے کہا کہ افتراق یہ مذموم ہے, یہ قابل ستائش, قابل تعریف نہیں کہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں. ہاں البتہ اختلافات ہو سکتے ہیں, صحابہ نے اختلاف کیا, ہر ایک آدمی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اپنے علم کے بنیاد پر, اپنے دلیل کے بنیاد پر. تو اختلاف کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں, لیکن یہ اختلاف آپس میں جھگڑے, آپس میں فرقوں کو پیدا کرے, یہ اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام اسی چیزوں سے روکتا ہے. تو صلاح الدین ایوبی جو اس حکمت سے پہلے سے واقف تھے, انہوں نے امت کو جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کی, اور اپنے لشکر میں اپنے خاص عہدے داروں کو, اپنے پاس جو بڑے بڑے مناصب تھے اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کو رکھا. کوئی ان کے پاس عربی ہے, تو کوئی ترکی ہے, تو کوئی کردی ہے, تو کوئی ترکمانی ہے, کوئی دوسرے علاقے کا ہے, سب کو ملا کر انہوں نے اپنے پاس رکھا. یہاں تک کہ یہاں ان کے خاص مشیرین اور خاص لوگوں میں نصارہ بھی داخل تھے, عیسائیوں کو بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سب کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. یہ دوسرا نقطہ تھا جس پر انہوں نے کام کیا. تیسرا نقطہ جس کے لیے انہوں نے بہترین پریپریشن کی وہ تھا جہاد کی سوچ کی تیاری. اس سے پہلے ہوتا تھا کہ آپسی لڑائی کی وجہ سے یہ جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا تھا. تو صلاح الدین ایوبی نے اس روح کو پھونکا, کہا کہ دیکھو ہمارا دشمن جڑا ہوا ہے, ہم آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں, وہ ہماری بستی کو لوٹنا چاہتا ہے اور پہلے سے ہماری ریاستوں کو ضبط کیا ہوا ہے. روحا, طرابلس, بیت المقدس, سور نامی 4 اہم ریاستوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. انہیں مار بھگانا ہے تو ہمیں جڑنا چاہیے. اور صلاح الدین ایوبی جب تھے اس وقت لگ بھگ 40-50 سال سے عیسائیوں کے ہاتھ میں یہ ریاستیں تھیں,
اور کل کے مجلس میں آپ نے بعض نمونے دیکھے جس میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ہنس کہہ سکتا ہوں، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں، کیسے ہنس سکتا ہوں، جبکہ ہماری مسجد بیت المقدس میں، المسجد الاقصی میں انہوں نے گھوڑوں کو باندھ رکھا ہے، انہوں نے پوری مسجد کو گندی کی ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو جلایا ہوا ہے اور پورا کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، گندا کیا ہوا ہے، تاکہ مسلمانوں کی مسجد کی ذلت کریں اور اسلام کو ذلیل کریں، یہ ان کا مقصد ہے، اور میں ہنستا کھیلتا رہوں؟ خدا کی قسم، جب تک اس اللہ کے گھر کو میں رہا نہیں کر لیتا، جب تک یہاں کے صلیبیین کو میں مار نہیں بھگاتا، میں چین کی نیند نہیں سوؤں گا، میں چین نہیں لوں گا، یہ انہوں نے پہلے سے ٹھانا ہوا تھا۔ تو یہ جو جہاد کی روح انہوں نے پبلک میں پھونکی تھی، عوام کے اندر پھونکی تھی، تو ان کے اوپر دیوانہ وار مرتے تھے، ان پر لوگوں کا اعتماد پیدا ہو گیا، سارے عالم اسلامی سے، حجاز سے، عراق سے ڈھیر سارے لوگ ان کے لشکر میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے لشکر کی تقویت کہیں دور پہنچ گئی۔ یہ 3 کام انہوں نے بہت ہی اہم کیے تھے، جس کی وجہ سے ڈھیر سارے کامیابیاں اللہ نے انہیں دی۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ان کے بعض اخلاق پر غور کیا، بعض اخلاق کی تفصیل ہم نے دیکھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کیسے صبر کرتے تھے، ان کے کیسے اخلاق تھے، وہ معاف کرنا پسند کرتے تھے، دین کو لے کر ان کی کیا صلابت تھی، یہ پوری باتیں ہم نے کل کی مجلس میں دیکھی۔ آج 2 نقطوں پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پہلا نقطہ، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس عقیدے کے تھے، یہ کیا منہج کو مانتے تھے۔ ان کی پوری زندگی پڑھنے کے بعد، ان کی سوچ دیکھنے کے بعد یہ چیز اچھی طریقے سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بالکل صحابہ اور تابعین کے نہج پر تھے اور اسی کی دعوت کرتے تھے، اور ان کا شیعہ سے مخالفت کرنا، فرقوں کو ناپسند کرنا، لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی کتاب کی طرف لوٹانا، بار بار کتاب و سنت کی اتباع پر ابھارنا، یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل الحمدللہ صحیح نہج پر تھے، بالکل صحیح عقیدہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ ہاں، مسائل میں، بعض فروعی مسائل میں انہوں نے ایک مختلف سٹینڈ اختیار کیا ہوا تھا کہ شافعی مذہب سے ان کا تعلق تھا، لیکن عموماً یہ عقائد میں بہت پختہ تھے، اور اس کے بعد عبادات میں یہ بہت آگے تھے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب سے انہوں نے ذمہ داری سنبھالی، تب سے انہوں نے کوئی نماز ناغہ نہیں کی تھی، جماعت نماز سے یہ ہمیشہ پڑھتے تھے، جماعت چھوڑنے کا تصور موجود نہیں تھا، اور تہجد کو انہوں نے اپنے اوپر واجب قرار دیا تھا، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، لڑائی کے میدان میں ہو، صحرا میں ہو، پہاڑوں میں ہو، سمندروں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، دشمن کے سامنے ہو یا پھر جہاں کہیں بھی ہو، انہوں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور اپنے لشکروں میں جاتے، اپنے سپاہیوں کو دیکھتے، اگر سپاہی بیٹھ کر کوئی اچھی بات سن رہے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ان کی بڑی تعریف کرتے، اگر سپاہی کھیل رہے ہیں، کوئی دوسرے چیز میں مصروف ہیں، تو انہیں تاکید کرتے کہ وقت مت برباد کرو، ہو سکتا ہے کہ کل جہاد کے لڑائی میں تم شہید کر دیے جاؤ اور اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، تو جو وقت آپ کو ملا ہے اسے غنیمت سمجھو، کیونکہ ہم جہاد میں ہیں، اللہ کے راہ میں روزانہ لڑ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمارے لیے زندگی لمبی ہو، کبھی بھی ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اور ہم نے تو دشمنوں سے کھلم کھلا دشمنی کی ہوئی ہے، اور پورا دشمن ہمارے سامنے جڑا ہوا ہے، تو ہماری زندگیاں ہماری ہتھیلی میں ہوتی ہیں، تو تم ایسے حرکتیں کر کے وقت ضائع مت کرو، جو بھی اللہ نے تمہیں موقع دیا اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ذکر و اذکار سے اپنے اوقات کو بھرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ ان کی تعلیمات ہوتی تھی عام لشکر کے لیے، عام سپاہیوں کے لیے، اور انہی لوگوں کے اپنے پاس رکھا، جیسے بہاؤالدین شداد ہو گئے، تقی الدین ہو گئے، علی بن سفیان ہو گئے، یہ وہ افراد تھے جنہیں انہوں نے متقی اور پرہیزگار بنایا تھا۔ یہ بھی ان کے طریقے سے جماعتیں نہیں چھوڑتے تھے، تہجد کے پابند تھے، تو عقیدے کے اعتبار سے بہترین فرد ثابت ہوئے ہیں۔ تو اس ناحیے سے ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی مدد تھے امت کے لیے۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لڑائیاں کیسی تھی، ان کی جہاد کیسی تھی۔ پہلے تو ان کے جہاد، ان کے لڑائیاں کے تعلق سے ہمیں اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ یہ لڑائی کے میدان میں اترنے سے پہلے لڑائیاں جیت لیتے تھے۔ یہ بہت بڑا سوال تھا جس پر یورپین سے لمبی لمبی گفتگو کی ہے، یہ آخر ان سے کیسی ممکن ہے۔ تو جب ان کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کی جو شخصیت تھی اور ان کا جو ذہن تھا، یہ اس کے لیے بہت ہی سپورٹیو تھا۔ یہ جس انداز سے سوچتے تھے اور جس انداز سے اللہ نے انہیں تجربہ دیا تھا،
جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے کارنامے انجام کر دکھائے کہ یہ لڑائی کے میدان میں اترنے سے پہلے جیت لیتے تھے، اور ان کے پاس اتنا مضبوط انٹیلیجنس تھا. اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی. تو ان کی زندگی کے 3 بڑے لڑائیاں ہیں. بہت ساری چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. میں آپ کے سامنے ان کی زندگی کی 3 بڑی لڑائیاں اور اس کی تفصیل رکھ کر میں سمجھوں گا کہ میں نے اس موضوع کا حق ادا کر دیا. پہلی لڑائی جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ لڑائی ہے حطین کی لڑائی. معرکت حطین بہت ہی اہم لڑائی ہے. یہ لڑائی پیش آئی 583 ہجری میں، 583 ہجری میں. اب اس لڑائی کو سمجھنا ہے تو اس سے تھوڑا آگے آپ کو بڑھے، آپ دیکھیں کہ کیسے حالات تھے اور یہ لڑائی کیسے پیش آئی. میں نے آپ کو بتایا عیسائی ان کی ریاستیں جن کی تعداد 4 تھی انہوں نے بالکل اسلامی دنیا کے درمیان بنا لی تھی. اس میں سے روحا ایک علاقہ تھا، اور نمبر 2 طرابلس، اور نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 سور. پہلے اگر آپ نارتھ ٹو ساؤتھ آئیں گے تو پہلا روحا کا علاقہ جو کہ بالکل ساحل میں پڑتا ہے، اور نور الدین زنکی کے والد عماد الدین زنکی نے اسے مسلمانوں کے ہاتھ میں لے لیا تھا. عیسائیوں کے پاس تھا، مار بھگا کر انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. اب 3 ریاستیں باقی تھیں. ایک تھا طرابلس، آپ اس سے آگے بڑھیں گے ساؤتھ کی طرف تو وہاں پر بیت المقدس آتا ہے، اور تھوڑا آپ آگے بڑھیں گے تو وہاں پر سور نامی ایک علاقہ آتا ہے. یہ سور یہ بالکل ساحلی علاقہ ہے. اب بیت المقدس ساحل سے ہٹ کر ہے اور طرابلس یہ بھی ساحل سے ہٹ کر ہے. اگر آپ کو بیت المقدس جانا ہے تو طرابلس ہو کر ہی جانا ہے. تو یہاں کے یہ جو 3 ریاستیں تھیں ان کے 3 اہم عیسائی گورنرز تھے. ان کے نام بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو قصہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے. یہ جو طرابلس کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ریمونڈ III، اور اس کے بعد بیت المقدس کا جو امیر تھا، جو گورنر تھا عیسائیوں کی طرف سے، اس کا نام تھا لوزیانا. اصل میں لوزیانا اور ریمونڈ کے درمیان اختلافات چل رہے تھے. آخرکار لوزیانا کی بیوی نے وہ لوزیانا کو بیت المقدس کا بادشاہ بنا دیتی ہے. بیت المقدس کا جو بادشاہ ہے وہ اصل میں تمام ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. جو بھی عیسائی ریاستیں ہیں یہ اس کے قبضے میں ہیں، اور یہ یورپ کے پاپس کے ماتحت ہے. یورپ کے جو بڑے بڑے کنگز ہیں ان کے ماتحت ہے. ان لوگوں کو سیدھے ڈائریکشن تھا کہ تم کوئی بھی چیز نہیں کرو گے جب تک ہماری اجازت نہیں آتی. تو باقاعدہ یورپ سے ان کا بیک اپ ہوتا تھا. انہیں جو بھی کرنا تھا وہاں سے انہیں گائیڈ لائنز ملتے تھے، وہاں سے انہیں ڈائریکشنز ملتے تھے. اب وہاں کے ڈائریکشنز کو لے کر یہاں پر ایگزیکیوٹ کرنے والا کون تھا؟ یہی لوزیانا تھا. نام یاد رکھیے. اور اس کے بعد سور ہے، وہاں کا ایک گورنر تھا جس کا نام بلیان. یہ نام میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نام اگر جانیں گے تو بعض لڑائی کے اہم ایونٹس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ان کے گورنرز تھے. اس انداز سے یہ سیٹ اپ ہوتا تھا. یہ جو ریمونڈ III تھا، طرابلس کا جو بادشاہ تھا، وہ صلاح الدین ایوبی سے غیر معمولی متاثر تھا. ان کی جو ہے پوری زندگی کو نوٹ کرتا رہا، اور اس کے پاس اچھے خاصے انٹیلیجنس کے لوگ تھے. انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی پوری اخبار کو پہنچاتے رہے. وہ مصر میں جب گورنر تھے اور اس سے پہلے جو منسٹر آف انٹیریئر جو شام میں تھے اس زمانے سے انہیں نوٹ کرتا تھا. تو ریمونڈ غیر معمولی طور پر صلاح الدین ایوبی سے متاثر تھا. تو اس نے جیسے ہی صلاح الدین ایوبی نے مصر کو اپنے پورے قبضے میں لے لیا، نور الدین زنکی کی وفات کے بعد شام کو اپنے قبضے میں لے لیا، دونوں ریاستوں کو جوڑ کر یہ جو سپر پاور کی طرح بن گئے تھے. تو ریمونڈ جا کر لوزیانا سے کہتا ہے کہ اب نیکسٹ سٹیپ جو صلاح الدین ایوبی کا ہوگا وہ ہمارے علاقوں کا ہوگا. اب اس نے اپنے لوگوں کو جوڑ لیا ہے. انہوں نے 2 نقطوں پر کام کیا. جتنی بھی ریاستیں ہیں سب کو جوڑ لیں، آپسی اختلافات کو ختم کریں، سب ایک لیڈرشپ کے ماتحت آ جائیں، ایک نگرانی کے نیچے آ جائیں. اب انہوں نے نور الدین زنکی اور صلاح الدین ایوبی نے دونوں کام کو کر لیا. دونوں نے مل کے اس کام کو کر لیا. اب دوسرا کام ان کا باقی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں مار بھگائیں. یہ اس پر کام شروع کر چکے ہیں. تو ریمونڈ جا کر لوزیانا جو بیت المقدس کا جو کنگ تھا اسے جا کر کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں مل کے صلاح الدین ایوبی سے ٹریٹی لکھ لیں، ایک ٹریٹی سائن کر لیں. وہ ٹریٹی کیا ہے کہ 6 سال تک آپسی لڑائیاں نہیں ہوں گی، تم تمہاری جگہ رہو، ہم ہماری جگہ رہتے ہیں. تو جیسے یہ ٹریٹی کی خبر صلاح الدین ایوبی کو پہنچی، انہوں نے آمنا صدقنا کہا. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، چلو ٹریٹی لکھتے ہیں. ٹریٹی لکھی گئی کہ آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی،
آپس میں یہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے جو دشمن ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. ایسے ہی 6 سال تک ہم کریں گے، اور ہمارے تاجر آپ کے علاقے میں آئیں گے اور آپ کے تاجر ہمارے علاقے میں آئیں گے. اس انداز سے ہم بھرپور امن کے ساتھ رہیں گے. اب یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی کب؟ 884 میں، 864 میں یہ جو ہے ٹریٹی سائن ہوئی تھی. لیکن ہوا یہ کہ میں نے بار بار آپ کو بتایا تھا، اس سے پہلے بھی ایک پوری مستقل تقریر ہوئی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ دشمنان اسلام جہاں ان کی مختلف سازشیں تھی، اس میں ایک سازش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود کر آپ کے جسد مبارک کو لے جائیں. اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی. تو اس میں نے آپ کو بتایا ایک شخص کا نام، جس کا نام ارنالڈ تھا. یہ بندہ کرتا کیا ہے؟ یہ بندہ اچانک یورپ کے علاقوں سے اپنے ساتھ چند لٹیروں کو لیتا ہے جن کی تعداد 400-500 کے آس پاس تھی. انہیں لیتا ہے اور پورچیکل کنگ کے بیک اپ کی بنیاد پر یہ پورا میڈیٹیرین سی کٹ کرتا ہے، اور وہاں سے وہ سیدھے بحر الاحمر، ریڈ سی میں آ جاتا ہے. اور یہ اپنے ساتھ کئی اونٹ لایا تھا. اونٹ پر اس نے کشتیوں کو باندھ کر یہ بحر احمر جو ریڈ سی ہے وہاں پر کشتیوں کو بنا لیتا ہے. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. اور اس نے لگ بھگ 30 سے 40 بڑی بڑی کشتیاں بنا لی، اور اچانک اسلامی شہروں پر، خاص طور پر مکہ، مدینہ اور جدہ، ان علاقوں پر اچانک حملہ کر دیتا ہے. یہاں کے جو مسلمانوں کے پاس اس زمانے میں نیوی فورس کی بہت ہی کمزوری تھی، تو ان کے پاس چھوٹی موٹی بیڑے تھے، چھوٹے موٹے لڑائی کے جو ہے شپس تھے. اب یہ اچانک ایسا حملہ کرتا ہے کہ یہاں کے پورے شپوں کو ڈوبا دیتا ہے، اور ان قریب تھا کہ وہ مدینے میں داخل ہو جاتا. یہ خبر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتی ہے اسی زمانے میں. تو فوراً ان کے ماتحت جو سپہ سالار تھے جن کا نام حسام الدین لؤلؤ جو مصر میں ہوا کرتے تھے، انہیں حکم دیتے ہیں کہ فوراً آگے بڑھیں اور ان ظالموں کو روکیں. تو وہ اپنے ساتھ چند لوگوں کو لیتے ہیں جن کی تعداد بڑی مشکل سے 100-150 کے آس پاس تھی. یہ لے کے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور ان عیسائیوں کے بیڑوں کو مار گراتے ہیں، اور اللہ کی مدد ملتی ہے. تو ان پوروں کو، جتنے بھی عیسائی تھے، ان سبوں کو ارسٹ کر لیا. لگ بھگ ان کی تعداد 300 کی تھی، اور ان کے 150-200 کی تعداد مار کے ختم کر دی گئی. اور ان 300 لوگوں کو ارسٹ کر کے یہ مصر واپس لاتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کو خط لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب میرے پاس 300 قیدی ہیں عیسائیوں کے، میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ تو صلاح الدین ایوبی جو عام طور پر رحیم دل، عام طور پر معاف کرنے والے، انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے. یہ جو ریڈ سی ہے، یہ جو سٹرپ، جو بیلٹ ہے، یہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر مکہ مدینہ جیسے مقدس علاقے ہیں، یہاں پر پہنچنا آسان نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہمیشہ ریڈ لائن ہے، اسے کوئی ٹچ نہیں کرے گا. تو اگر ہم نے انہیں معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شر پسند آگے چل کے وہ دوبارہ اس کی کوشش کرے. تو انہیں ایسی سزا دو کہ پورا یورپ اسے سن کے ہدر جائے. تو 300 یہ عیسائی جو قیدی تھے جو ہنگامہ مچانے آئے تھے، انہیں ایک ہی دن 300 کے قیدیوں کو ان کے سر مار دیے جاتے ہیں اور سب کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ پیغام صلاح الدین ایوبی کو پہنچایا گیا. تو صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ بھائی ان کا جو بڑا تھا وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کا بڑا جس کا نام ارنالڈ تھا وہ بچ کے بھاگ گیا. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ تو واپس آئے گا. ایسے ہی ہوا، یہ تو واپس آئے گا. انہوں نے کہا یہ بچ گیا ہے، ضرور واپس آئے گا. تو یہاں پر جب یہ ارنالڈ بھاگا تو یہ بھاگ کر کہاں پہنچتا ہے؟ یہ بھاگ کر پہنچتا ہے طرابلس، بھاگ کر پہنچتا ہے بیت المقدس. اب وہاں پر رہتا ہے. اب اس کے جو لوگ مارے گئے، اس کا غم اسے بھیانک طور پر کھا رہا تھا کہ میرے اتنے لوگ مر گئے ہیں. اسے جو ہے یہ جو پہلے سے جو مقصد لے کر آیا اس مقصد میں اسے کامیابی نہیں ملی، اور ساتھ ساتھ اس کے لوگ بھی مر گئے. تو اسے بہت ہی زیادہ پریشانی ہوئی. تو مسلمانوں کو لے کر انتہائی نڈر اور مسلمانوں کو لے کر انتہائی نفرت والا بن جاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان دیکھتے انہیں اذیت دینے کی کوشش کرتا. تو یہ جن ریاستوں میں رہتا ہے ان ریاستوں میں سے بعض مسلمان نکل کے حج کے قافلے میں جاتے ہیں. تو یہ ان حاجیوں پر حملہ کرتا ہے، ان میں سے کئی لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور بعض حاجیوں سے کہتا ہے کہ چلو چیخو، اب تم تمہارے محمد کو بلاؤ، دیکھتے ہیں کہ تمہاری مدد کے لیے کون آتا ہے. ایسا کہہ کے اس نے کئی حاجیوں کو قتل کر دیا، اور یہ بہت ہی بڑا جرم تھا. اس موقع پر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس ظالم کا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا. تو یہ جو واقعہ ہوا، اور ارنالڈ کو جس طریقے سے طرابلس کے بادشاہ اور جس طریقے سے بیت المقدس کے بادشاہ نے سپورٹ کیا، انہوں نے ٹریٹی کو توڑ دیا. انہوں نے
جو 6 سال کی جو ٹریٹی تھی وہ ٹریٹی ٹوٹ گئی. اب ٹریٹی کے اعتبار سے دشمنوں کو مدد نہیں کرنی تھی. جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا واقعہ کیسے پیش آیا. جو فتح مکہ ہے یہ پوری سیرت کے اندر بلکہ پورے تاریخ اسلامی میں سب سے بڑی جیت ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تو آپ کے لیے کھلی جیت دی ہے. تو اللہ نے فتح مکہ کو کھلی جیت کہی. یہ فتح مکہ کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ قبیلہ تھا جنہیں بنو بکر کہا جاتا ہے, اور ایک قبیلہ تھا جنہیں بنو خزاعہ کہا جاتا ہے. بنو خزاعہ کا قبیلہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا, بنو بکر کا قبیلہ یہ مشرکین کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اب یہ دو قبیلوں کے درمیان لڑائیاں ہو گئی, بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان مکے کے آؤٹسکرٹس میں لڑائیاں ہو گئی. تو وہاں پر قریش کو خاموش رہنا چاہیے کیونکہ یہ دو قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں. ٹریٹی صلح حدیبیہ کے مطابق مسلمانوں کے ہم پر حملہ اور مسلمانوں کے دشمنی کی ساتھداری نہیں کریں گے, یہی تو ٹریٹی میں لکھا ہوا تھا حدیبیہ میں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, قریش نے رات کے اندھیریوں میں بنو بکر کی طرفداری کی, اسلحہ دیا, اور قریش کے بعض سردار بنو خزاعہ کے سردار کو قتل کرتے ہوئے دیکھے گئے. تو وہاں سے ایک صحابی جو آگے چل کے مسلمان ہوتے ہیں جن کا نام بدیل بن عبداللہ تھا, وہ دوڑتے ہیں سیدھا مدینہ, اور مدینہ پہنچ کر خبر پہنچاتے ہیں کہ قریش نے بنو بکر کی طرفداری کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا, سیدھے فتح مکہ کی تیاری کا اعلان کر دیا. کہا کہ ہم اب مکہ کی طرف جانے والے ہیں. تو 10,000 کے لشکر کی تعداد کی تیاری ہوئی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کی. اور اس کے بعد ابو سفیان آتے ہیں جو اس وقت کے قریش کے سردار تھے, وہ آتے ہیں تاکہ دوبارہ ٹریٹی کو رینیول کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہیں کی ان سے کیونکہ ٹریٹی ٹوٹ گئی, بس یہ غلطی تمہارے طرف سے تھی. اب یہ ہمارے لیے آپشن ہوتا ہے کہ ہاں چاہے ہم مانیں چاہے ہم نہ مانیں. تو بالکل اس طریقے سے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ارنال کی جب طرابلس کا گورنر اور بیت المقدس کا کنگ بادشاہ نے جب ارنال کی طرفداری کی تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ٹریٹی کی گئی تھی 6 سال کے لیے, وہ ٹریٹی اب ٹوٹ گئی. اب جیسے یہ ٹریٹی ٹوٹ گئی, ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب صلاح الدین خاموش رہنے والا نہیں ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے فوراً ایک خط لکھا طرابلس کے بادشاہ کے لیے اور بیت المقدس کے بادشاہ کے لیے جس کا نام لوزیانہ تھا. اس کے پاس خط پہنچتا ہے, اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ ارنال کو فوراً میری طرف بھیج دو, اس کے خطرناک جرائم ہیں. تو سیدھے ارنال کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو لوزیان اور اس کے بعد جو بھی ریمانڈ تھے یہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے کہ کریں کیا. سبھوں نے اتفاق کیا کہ نہیں, ہم ارنال کو سرنڈر نہیں کر سکتے, تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیے. تو ہوا یہ کہ چند مہینوں کے بعد, لگ بھگ 1 مہینے کے بعد خبریں پہنچتی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنا لشکر اٹھا لیا ہے. اور یہاں پر یہ جو ریمانڈ تھا یہ دوڑ کر صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں گر جاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ اصل میں بیت المقدس کے بادشاہ کی غلطی ہے. میں نے اچھی رائے دی, میں نے صلح کی رائے دی, وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ جیراڈ, ارنالڈ یہ سب مل گئے ہیں, انہوں نے میری بات نہیں سنی, تو میں تمہارے ساتھ ٹریٹی کرنا چاہتا ہوں. یہ دوڑ کر آتا ہے اور صلاح الدین ایوبی کے پاس قدموں میں گر جاتا ہے. تو صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ ٹریٹی کو رینیول کر لیتے ہیں, اور اس شرط کے ساتھ کہ تم ہمارے لشکر کو تمہارے علاقے سے گزرنے دو گے. اب یہاں پر صلاح الدین ایوبی کی جو پرانی دعا تھی جس کے لیے وہ محنتیں کرتے تھے کہ طرابلس کا راستہ کھل جائے, وہاں سے بیت المقدس میں داخل ہو جائیں. میں نے آپ کو بتایا بیت المقدس کا راہ اگر آپ نارتھ سے آئیں گے تو پہلے روحا کا علاقہ پڑتا ہے, اس کے بعد طرابلس, اس کے بعد بیت المقدس. اگر طرابلس میں اگر لوگوں نے روک لیا تو بیت المقدس جانا مشکل ہو جائے گا, یا تو پھر آپ سمندری علاقے میں سے آئے. اب ان لوگوں صلاح الدین ایوبی کے پاس سمندری طاقت نہیں ہے, وہ سمندری حملہ نہیں کر سکتے, وہ تو زمینی حملہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آئے تو طرابلس کے قلعے میں روک دیا جائے گا. تو جب ریمانڈ آ کے اس نے سرنڈر ٹریٹی کی تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ راستہ چھوڑ دو گے, بس کوئی طرفداری کی ضرورت نہیں, ہمارا جب لشکر گزرے گا تم انہیں ٹچ نہیں کرو گے. تو ریمانڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو ریمانڈ کے ساتھ ٹریٹی ہو جاتی ہے اور صلاح الدین ایوبی وہاں سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. جو ان کی دعا تھی میں نے آپ کو بتایا, ان کی زندگی کے صرف 2 مقصد تھے. پہلا مقصد یہ کہ بیت المقدس کو رہا کریں, اور نمبر 2 حج کریں. اور بیت المقدس کو تو رہا کر لیے لیکن حج نہیں کر پائے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے حج کرنے کے لیے. اللہ اکبر, ایسا جو ہے بادشاہ گزرا تھا. تو یہ اب جیسے ہی ریمانڈ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تو انہوں نے کہا کہ راستہ چھوڑ دو گے. تو اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 584
584 हिजरी को या फिर 583 के आखिर में ये अपना लश्कर लेके अब सीधे बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं। अब इनके लिए मौका मिल गया कि इससे बेहतर मौका नहीं कि हम बैतुल मक़दिस को बिसीज करें, बैतुल मक़दिस का मुहासरा करें। अब तराबुलस जो है वो तो हमारे साथ है, रास्ता खुल गया। तो ये अपना लश्कर लेकर जाते हैं, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि ये तराबुलस जाएंगे और आगे बढ़ के बैतुल मक़दिस में हमला करेंगे या फिर वहां पकड़ेंगे। लेकिन लोगों को ये खबर मिलती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तबरिया एक किला है, एक तबरिया बहुत बड़ा कुआं है जिसका जिक्र मैंने आपको पहले भी किया, सी ऑफ गलीली जिसे कहते हैं। ये बहुत बड़ा मीठे पानी का कुआं है, फ्रेश वाटर पॉन्ड है, बहुत बड़ा है। तो उसके पास एक मजबूत ईसाइयों का किला था और वहां पर एक बादशाह था ईसाई जिसका नाम था बिलियन। इसके आसपास वो सूर के इलाके पड़ते हैं जहां पर ईसाइयों की हुकूमत थी। तो इस किले को सीधे सलाहुद्दीन अय्यूबी जाते हैं, इसे बिल्कुल बिसीज कर लेते हैं। अब ये जो ईसाई थे इन्हें परेशानी थी कि ये सोच रहे थे कि ये या तो फिर तराबलुस को अपने कंट्रोल में लेंगे या तो फिर ये बैतुल मक़दिस को कंट्रोल करेंगे या तो फिर सूर जैसे इलाके को। ये तो बिल्कुल छोटा सा किला है। बाद में ईसाइयों ने गौर किया तो मालूम हुआ कि उनकी पूरी खानदान औरतें उनकी वहीं रहती हैं। तो परेशान हो गए, कहा कि ये यहाँ अच्छा ठीक है, औरतों को क्यों इन्होंने किले में लिया, क्यों इन्हें कंट्रोल किया? इन्हें मालूम है कि औरतों पर हाथ नहीं उठाते। रहमान ने इत्तेफाक से कहा कि ये कभी भी औरतों पर हमला नहीं करते, औरतों बच्चों पर हमला करना इनके यहाँ जायज नहीं। लेकिन इन्होंने पूरे किले को अपने कंट्रोल में ले लिया, आखिर क्यों? इन लोगों को समझ में नहीं आया। अब ये जब मैदान में जाएंगे तो मालूम होगा कि ये आखिर हुआ क्यों। तो हुआ है कि इन लोगों ने देखा कि ये उधर जाके पूरा कंप्लीट कंट्रोल कर लिए हैं। तो अब ये तीनों जमा हो जाते हैं। ये रेमंड जो ट्रीटी किया हुआ था ये भी गद्दारी करता है, ये भी जाके बैतुल मक़दिस के बादशाह लुजियाना के साथ मिल जाता है। अब ये तीनों मिल गए, बल्कि चारों मिल गए, एक जिराड, एक गुंडा, अर्नाल्डो एक गुंडा, और उसके बाद बैतुल मक़दिस का जो बादशाह जिसका नाम लुजियाना, और उसके बाद तराबुलस का बादशाह जिसका नाम रेमंड, ये चारों मिल जाते हैं। अब ये चारों मिलके एक जबरदस्त लश्कर तैयार करते हैं। अब ये लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम आगे बढ़ेंगे, बैतुल मक़दिस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कंप्लीट पूरा पावर लगा के, क्योंकि यहां ये किला फतह करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी यहीं आएंगे। अब ये उधर दूर दराज इलाके को इन्होंने बिसीज किया हुआ है, मुहासरा किया हुआ है। हमको पता नहीं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इनका नेक्स्ट स्टेप बैतुल मक़दिस ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अब इन्होंने तो तराबुलस को पार कर दिया था, तराबुलस का जो किला था उसे पार करने के बाद ये आगे बढ़ के वो समंदरी इलाके के किले को अपने मुहासरे में ले लेते हैं। अब इन लोगों ने सोचा कि हम जाएंगे, बैतुल मक़दिस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अब उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां से आएंगे तो हम इन्हें एक निपट लेंगे। जब ये रास्ते में जा रहे थे तो इन चारों में इख्तलाफ हो गया। चारों में एक ने कहा कि हमारे खानदान उधर हैं, हमारे बीवी बच्चे उधर हैं। रेमंड ने कसम कहा कि खुदा की कसम लिख लो, सलाहुद्दीन अय्यूबी औरतों पर हमला नहीं करता है, बच्चों पर हमला नहीं करता है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी बात मानो, बैतुल मक़दिस को स्ट्रॉन्ग कर लो। वो चीखता रहा, बल्कि चारों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारी औरतें अंदर हैं, हम इन्हें बचाना ही है। तो ये सीधे जो है गए। अब वहां पर पहुंचा तो इन्हें मालूम हुआ कि खतरनाक ट्रैप था। हुआ ये कि एक तरफ समंदर है, समंदर के कोने में ये किला है। अब इस तरफ समंदर है तो ये किले के जाने के रास्ते के पहले इस तरफ एक पहाड़ी पड़ती है जो बिल्कुल पानी में, पहाड़ पे चढ़ेंगे तो पानी में उतरेंगे, ऐसी पहाड़ी है। और इस तरफ और एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी के बीच में रास्ता जाता है जो इस किले को जाता है। अब पहाड़, ये इस रास्ते के शुरू में एक कुआं है जिसका नाम आइन तुरान, पीछे एक कुआं है जिसका नाम आइन हित्तीन। अब इस हित्तीन की वजह से इस लड़ाई को हित्तीन की लड़ाई कहा गया। तो ये दो कुआं थे। तो ये आगे बढ़े, इनको लड़ाई के स्ट्रैटेजी के मुताबिक पहले तो बैतुल मक़दिस को करना था, वो तो नहीं किया, या फिर कम से कम कुओं को कंट्रोल कर लेते, कुओं को भी इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, और सीधे के औरतों के जो है उनके इस किले को उन्होंने मुहासरा कर लिया। तो ये जो तीन थे, इन्होंने अब इन्हें जो है ये परेशानी थी कि इनकी औरतों को मार दिया जाएगा। वो जोश से बड़ी तेजी से आ रहे थे, पीछे से रहमान चीख रहा था कि तुम लोग ट्रैप में फंस रहे हो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुने। वो लोग सीधे किले के पास गए। तो ये जैसे रास्ता था, ये रास्ते के जैसे ही सामने गए तो सामने इन्होंने लश्कर खड़ा कर दी। ये जब पीछे से आ रहे थे तो पीछे से लॉक कर दिया, दोनों लश्कर को उधर से और इधर से लॉक कर दिया। अब जैसे ही ये दोनों कुओं के दरमियान फंस गए तो तब जाके वो जो बैतुल मक़दिस का बादशाह था उसे मालूम हुआ कि हमें खतरनाक तौर पर फंसा दिया गया। हालांकि उनके पास लगभग
لگ بھگ 60,000 کی لشکر تھی، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اب صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف 12,000 کے لشکر ہے. وہ بھی صلاح الدین ایوبی، ان لوگوں کے پاس اتفاق تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے، اس کے بعد جتنی بھی لڑائی آئیں، عیسائیوں نے کہا کہ کھلے میدان میں لڑ نہیں سکتے، کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کے پاس لڑ نہیں سکتے، یا تو پھر اس کے علاقے میں حملہ کرو، یا تو پھر اس کے قلعوں کو بسیج کر لو، محاصرہ کر لو، تب جا کے لڑ سکتے ہو. کھلے میدان میں لڑنے کا امکان ہی نہیں بس، کیونکہ ان کے لڑنے کا سٹائل یہ تھا کہ ایک ٹولی کے پاس لڑائی ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ ٹولی کہیں سے آ رہی ہے. یہ اپنے لشکر کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹا ہوا تھا. یہ خالد بن ولید کی اسٹریٹجی تھی جو صلاح الدین بھی اپناتے تھے. ان کے جتنے بھی لشکر ہے وہ 100 کو ٹولیوں میں جمع کرتے تھے. اب ان کے پاس، عیسائیوں کے پاس لڑنے کا سٹائل یہ تھا کہ یہ مضبوط زرے، وزن دار تلواریں اور ہیوی ویٹ چیزوں کو پہن کر صفوں میں کھڑے ہو جاتے بس، اور سلولی موو ہوتے. اب ان کے پاس یہ ہے کہ ان صفوں کو توڑا نہ جائے، اب مر جائیں گے، صفوں کو توڑنے نہیں دیں گے. لیکن صلاح الدین ایوبی کے پاس لڑنے کا سٹائل کچھ اور ہی تھا. اچانک 100 لوگ حملہ کرتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ادھر دیکھتے رہتے ہیں، پیچھے سے یہاں سے 100 لوگ حملہ کرتے ہیں، تو یہ میدان میں گھما پھرا کے مارتے ہیں. اب یہ ایسے ٹریپ میں پھنسے ہیں کہ یہاں پر کوئی بچ کے واپس نہیں جائے گا. اسی وقت کس نے کہہ دیا؟ ریمانڈ کہہ دیا کہ اس میں سے کوئی بچ کے واپس جانے والا نہیں ہے. اگر کوئی بچ کے بھاگنا چاہتا تو بھاگ جائیں، یہاں پر کوئی بچ کے جانے والا نہیں ہے. لیکن وہ جو بیت المقدس کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم کو اب مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس نے اپنے لشکر کے 3 حصے بانٹے. بیچ کے حصے میں یہ خود ذمہ دار بن گیا، یہ خود سپہ سالار بن گیا. اس طرف کے لشکر کو ریمانڈ کو دے دیا اور اس طرف کے لشکر کو بلیان کو دے دیا. تو یہ تینوں لشکر، یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک ہی راستہ ہے، اس طرف کنواں ہے، اس طرف کنواں ہے. اب دونوں کنووں کو کنٹرول کیے ہوئے، ان کو پانی بھی نہیں، اور ایسی کڑاکی کی دھوپ. وہ علاقہ بہت ہی گرم علاقہ ہے. دنیا میں سب سے گرم علاقہ تل ابیب ہے. تل ابیب جانتے ہیں، جسے ٹیل اویو کہتے ہیں، جو اسرائیل کا کیپٹل ہے. وہاں پر نارمل 55 مارتی ہے دھوپ، اور کبھی کبھار 65-60 کو پہنچ جاتی ہے. سب سے گرم علاقہ ہے. اور یہ جو لڑائی ہو رہی ہے بالکل اس کے آس پاس کی یہ لڑائی ہے. تو ایسی کڑاکے کی گرمی، یہ پورے یورپ سے آئے ہوئے تھے. انہیں یہاں پر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لڑائی لڑے. پہلے تو اوپر سے گرمی، اب چاروں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں اور پینے کے لیے پانی نہیں. اب اس کے اوپر یہ کہ صلاح الدین ایوبی پتہ ہی نہیں کہاں ہے. تو 2 ٹریک ہو گئے، بھائی کہاں پھنسا دیا. تو اچانک یہ جو بلیان، جس کا جو سپہ سالار تھا، اس علاقے پر ایسے تیر گرتے ہیں، ایسے تیر گرتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں تو انہیں وہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا. اتنے تیر، بھیانک تیر گرے کہ بلیان کی جو بھی لشکر تھی تتر بتر ہو جاتی ہے. جب وہ دوڑنے لگے، صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ان پہاڑوں میں آگ لگا دے. کڑاکے کی گرمی تھی، پورا گھاس بنا ہوا تھا، تو پہاڑوں میں آگ لگا دیا گیا. تو یہ اس طرف سے گرمی، اب اور گرمی بڑھ گئی، اور ہیوی یہ لوگ پہنے ہوئے ہیں، بھاگ نہیں پائے. تو ان میں سے ایک بچہ بچتا نہیں. 30,000 کو مار کے گرا دیا جاتا ہے. 30,000 عیسائی قتل کر دیے جاتے ہیں، اور 30,000 عیسائی وہ اپنے ہتھیار ڈال کے سیدھے صلاح الدین ایوبی کے پاس سرنڈر ہو جاتے ہیں. تو 60,000 کی تعداد میں 30,000 صرف آدھی دن کی لڑائی تھی، اور 30,000 کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور 30,000 ان کے پاس بطور غلام آ جاتے ہیں. اس لڑائی کو معرکہ حطین کہا گیا، جس میں یہ سب سے پہلا حملہ، اتنا بڑا حملہ، اور ایسا حملہ کہ اس کے بعد تمام عالم اسلامی کو یقین ہو گیا کہ یہ جو صلاح الدین ایوبی اور ان کے استاد نور الدین زنکی جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی کو مار کر بھگائیں گے، یہ واقعی کرنے والے. ورنہ اس سے پہلے لوگوں نے کہا کہ ممکن نہیں، کیونکہ جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کا بیک اپ یورپ کر رہا ہے. اس کے پیچھے اٹالی ہے، اس کے پیچھے جرمنی ہے، اس کے پیچھے انگلینڈ ہے، اس کے پیچھے فرانس ہے، اور ان کی بھیانک طاقت ہے، اور ڈھیر سارے ان کے بابا روزانہ اسلامی دشمنی پھونکتے رہتے ہیں. تو ان کے یہاں مقابلہ کرنا ممکن نہیں. یہ تقریباً جتنی بھی ریاستیں تھیں، ان کے جتنے بھی بادشاہ تھے، سبوں نے یہی سمجھا ہوا تھا. لیکن یہ لڑائی کے بعد لوگوں کو یقین ہوا کہ صلاح الدین ایوبی جو کہہ رہے ہیں واقعی کر کر دکھا سکتے ہیں. تو اس لڑائی کو معرکہ حطین کہا جاتا ہے عزیز ساتھیو. اور جیسے معرکہ حطین ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی جیت ہوئی، تو اب یہاں پر ہوا یہ کہ ان پورے بادشاہوں کو پکڑ لیا گیا. صرف ایک تھا بلیان، وہ بچ کے بھاگ جاتا ہے اور وہ سیدھے بیت المقدس کو چلے جاتا ہے. اب اسے معلوم ہے کہ نیکسٹ وہیں پر حملہ ہونے والا ہے. تو اس نے خط لکھ کے جتنی بھی طاقتیں تھی سب کو بیت المقدس میں جوڑ دیا. وہ ایک بچتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ باقاعدہ اسے چھوڑ دیا گیا تھا، ورنہ یہاں پر ایک چڑی بھی بچنے والی نہیں تھی.
बाकायदा बिलियान को भगा दिया गया था ताकि वो प्रॉपर जाके औंधी सीधी गलतियां करे और उसके बाद बैतुल मक़दिस को पकड़ने में आसानी हो जाए। ये कहा जाता है कि स्ट्रैटेजी के तहत उसे भगा दिया गया था, लेकिन वो ये समझ रहा था कि मैं होशियारी से बच गया। और बकिया बचे कौन? एक रेमोंड और एक लुजियाना और एक अर्नॉल्ड और जेरार्ड। ये चारों को पकड़ लिया जाता है, चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है, हाथों को बांध दिया जाता है, चारों को घुटनों में बैठा दिया जाता है। कहा जाता है कि इंतजार करो, हमारे सुल्तान आएंगे। तो हुक्म होता है कि इन्हें खीमे में रख दिया जाए और मैं आऊंगा। तो लोग इंतजार कर रहे थे। तो सफों के दरमियान तेजी से घोड़ा उड़ाते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी आकर पहुंचते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते हैं तो इनके कलेजे मुंह को आ जाते हैं। सबको मालूम हुआ कि अब मौत के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंचते हैं तो एक कप पानी उठाते हैं। पानी उठाकर बैतुल मक़दिस का जो बादशाह था लुजियाना, उसे एक कप पानी देते हैं। मैं एक थोड़ा पी लेता हूं। ये इशारा ये कि हम आपसे कोई मसला नहीं, हम आपको छोड़ देंगे। तो वो बादशाह जो पानी पिया, वो पीते पीते उसने अर्नॉल्ड को दिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कितना गुस्सा आया कि उसके हाथ में मारते हैं। कहते हैं कि पानी हमने आपको दिया है, हम आपसे खुश हैं या फिर आपको माफ करना चाहते हैं, इस जालिम को नहीं। और जैसे ही वहां पर अर्नॉल्ड पानी पी रहा था, उसके हाथ को गिराने के बाद उसके बाद अर्नॉल्ड को पकड़ते हैं और उससे जो है कहते हैं कि तूने हाजियों से कहा था कि या मोहम्मद बुलाओ, देखते हैं तुम्हें मदद करने के लिए कौन आएगा। देखिए मैं आ चुका हूं मदद करने के लिए। अब मैं मोहम्मद का पैरो हूं और उसके दीन की तबाह करने वाला हूं। वो हाजियों ने पुकारा तो अल्लाह ने उनकी पुकार को सुना, अल्लाह ने मुझे भेज दिया है। और क्या सुनना चाहता है कुत्ते, ये उनके जो अल्फाज थे। कहते और तू क्या सुनना चाहता है? तू बगैर रहम करम के औरतों पर हाथ उठाता है, तू शर्म नहीं आती? तू इंसान है कि दरिंदा है? खूब गालियां देते हैं और उसके बाद उसकी पूरी गलतियों को गिनाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुझे कितनी जरूरत हुई कि तू मक्के पर नजर उठा सकता है? तेरी इतनी जरूरत कि तू मदीने पर नजर उठा सकता है? तू एक मामूली कीड़ा है, तुझे हम फूंक कर उड़ा सकते हैं। और उसे जैसे ही बात कर रहे थे उसके बाद तलवार से उसके गर्दन को मारते हैं तो उसके जो है सर जुदा हो जाती है। अब जैसे ही उसका सर जुदा हुआ, ये जो बाकिया थे सबके जो है पैर हिलने लगे। तो लुजिया ने से कहा कि हम आपको माफ करते हैं, शर्त ये कि आप इसके बाद कभी भी इस्लामी दुनिया में नजर नहीं आओगे। अब चले जाओ जहां से आए थे, हम आपको छोड़ देते हैं, हम जो है आपको मारना नहीं चाहते। और उसके बाद जो जिराट को बुलाया, उसे कहा कि तुम चले जाओ। और उसके बाद बैतुल मक़दिस की तरफ नजर भी उठाकर ना देखे, ये कहे कि इन लोगों को भेज दिया जाता है। और उसके बाद जल्दी जल्दी वो अपने लश्कर को तैयार करते हैं। अब कहां जाना है? अब बैतुल मक़दिस की तरफ जाना है। और बैतुल मक़दिस की तरफ बड़ी तेजी से अपने लश्कर को ले जाते हैं। अब इनके सामने दो रास्ते थे, या तो फिर सीधे बैतुल मक़दिस चले जाएं। अब सीधे बैतुल मक़दिस जाएंगे, अब वहां पर पहले से बिलियान पहुंचा हुआ है। अब बिलियान ने कैसे कैसे लोगों को बुलाया है, उसकी क्या क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में खबर नहीं। अब यहां मसरूफ है, 60,000 के लश्कर को 12,000 के लश्कर मार रही है, तो गैर मामूली एक इवेंट है। यहां तक कहा जाता है कि ये ऐसे वाकयात में से हैं जिन्हें पूरे तारीख इस्लामी में हाईलाइट करना चाहिए। बाज ऐसे दिन हैं जिसे मुसलमान भूल नहीं सकते, जैसे बदर का दिन हो गया, जैसे ओहद का दिन हो गया, जैसे फतेह मक्का का मौका हो गया। वैसे मैंने आपको मारकतु बरोजा के बारे में बताया, जो बहरी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई, वो उन दिनों में से है। और ये भी उन दिनों में से है जिसे मुसलमान कभी भी भुला नहीं सकते। मारका हित्तीन मुसलमान कभी भी नहीं भुला सकते, उसमें अल्लाह ने ऐसे जीत दी। तो अब इनके सामने एक था कि सीधे बैतुल मक़दिस चले जाएं या फिर साहिल का रास्ता लें, और साहिल के रास्ते में जहां कहीं भी रुकावटें हैं और छोटे छोटे जो इलाके हैं, इन्हें पैक करते हुए उसके बाद बैतुल मक़दिस जाएं। तो राय मशवरा लिया गया, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम समंदरी इलाके में चले जाएंगे, उन इलाके को कवर करके बाद में बैतुल मक़दिस में आएंगे। तो बड़ी तेजी से 3-4 महीने में ये समंदरी इलाके, साहिली इलाके, जितने भी वहां पर किले थे, सबको अपने कब्जे में लेते हैं और उसके बाद बैतुल मक़दिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बैतुल मक़दिस गए, कोई रोकथाम नहीं, सीधे गए, बैतुल मक़दिस को मुहासरा कर लिया। पहले दिन देखा गया, हमला किया गया, लेकिन अंदर से खतरनाक जवाब आ रहा है। एक तीर के बदले 4 तीर आ रहे हैं, एक हमले के बदले 4 हमले आ रहे हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने समझ लिया कि अंदर इनकी बेहतरीन तैयारी है। तो बिलियान को काफी वक्त मिल गया, तो इसने बेहतरीन तैयारी कर ली है। तो अब करे क्या? तो बाकायदा हमला करते रहे। तो इस हमले में 2 हफ्ते निकल गए, इस हमले में 2 हफ्ते निकल गए। एक फिल्म है, उसका नाम शायद किंगडम ऑफ
हेवन है ना, किंगडम ऑफ हेवन एक फिल्म उठाई गई, उसमें पूरा झूठ बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हार जाते हैं या फिर वो ट्रीटी की तरफ चले जाते हैं, इसमें अंग्रेजों का हाथ ऊपर है, ऐसे बताया जाता है, जो कि गलत है। ये जो बैतुल मक़दिस को जो मुहासरा किया गया था, ये सिर्फ 2 हफ्ते का था। शायद उस फिल्म में कई साल का दिखाया जाता है, ये सिर्फ 2 हफ्ते था और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे फतह कर लिया। वो कैसे फतह करते हैं? 2 हफ्ते के हमले हुए, तापड़तोड़ हमले हुए, अंदर से तापड़तोड़ जवाब आते हैं, कुछ भी कर नहीं पाए। तो एक मरतबा सलाहुद्दीन अय्यूबी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं कि कैसे इसे फतह करें। बहुत देर दुआ करने के बाद वहां से उठते हैं अपने घोड़े में और ये किले के आसपास घूमते हैं। तो उन्हें एक कोने में, लगभग समझिए कि 15-20 मीटर का इलाका, उस किले के दीवार में एक कमजोरी नजर आती है। फौरन कहते हैं कि यहां पर हमला करें। तो जितने भी मिंजनीक थे, मिंजनीक एक किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बड़े बड़े बारूद के हांडियां रखी जाती हैं और उन्हें फेंका जाता है। वो कई मीटर तक उड़ते हैं और बड़ी तेजी से गिरते हैं, और गिरते हैं तो फटते हैं, खूब आगे से निकलता है, तो जो भी करीब होगा उसे जला देते हैं। तो इसे मिंजनीक कहा जाता है। और बाज वक्त बाज मुसलमान जोश में आ जाते हैं तो मुसलमानों को रख के फेंक देते हैं, ये उड़ के किले के अंदर उतर जाते थे। ऐसा भी हुआ है। तो हुआ है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मिंजनीक के जरिए से इस इलाके पर हमला करें, इंशाअल्लाह अल्लाह फतह देगा। तो जाते हैं और तापड़तोड़ हमला करते हैं। आधे दिन के बाद ये दीवार गिर जाती है और मुसलमान बैतुल मक़दिस में दाखिल हो जाते हैं। तो जैसे ही बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए तो मुसलमानों की तादाद काफी बड़ी थी, 10,000-12,000 के आसपास इनके लश्कर थी। ये सब बैतुल मक़दिस में दाखिल हो जाते और अंदर दाखिल हुए तो ये जो बिलियान था सीधे पैर में पड़ जाता है, कहता है कि मैं आपसे सुलह करना चाहता हूं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि सुलह कुछ भी नहीं, हम आपकी जान की बख्शिश कर सकते हैं, तुम यहां से चले जाओ। और कहा कि जो भी यहां पर रहना चाहता है रह सकता है, जो भी बच के जाना चाहता है बच के जा सकता है, जो भी जाना चाहता है वो सिर्फ 1 दीनार मुआवजा दें और उसके बाद इस जगह को छोड़ दें। और इन्होंने कहा कि जो भी बच के जाना चाहता है उसके पास सवारी नहीं है, हम सवारी सप्लाई करेंगे, कहीं और चले जाए। अगर रहना चाहता है तो उसके लिए खुली छूट है, हम उसे कोई बास पुरुष नहीं कहेंगे। तो ये सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला किया। और बहाउद्दीन शद्दाद कहते हैं कि जब बैतुल मक़दिस में सलाहुद्दीन अय्यूबी दाखिल हुए तो वो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर थे। उनके घोड़े पर बैठे हुए थे और वो उनकी ठुड्डी घोड़े के कजावे से लग रही थी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही अपने बंदे होने का इजहार किया। फतह मक्का आप जाते हैं कोई लड़ाई के बगैर, सिर्फ 10,000 मुसलमान चल के मक्के में दाखिल होते हैं, अल्लाह उन्हें जीत दे देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सवारी में बैठे हुए हैं और सर पर हेलमेट पहने हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िरा पहने हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठुड्डी कजावे से घोड़े के ऊपर जो बैठते हैं ये उसके जो है लग रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें नीची थी, और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए इस अजीम बस्ती में दाखिल होते हैं। और दाखिल होकर आगे बढ़ते हैं और सीधे काबतुल्लाह में जाते हैं। और वहां पर जैसे ही जाते हैं तो कई खानदान मुशरिकीन के वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगते हैं। अबू सुफियान आगे बढ़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबके लिए अमन है, जो भी अबू सुफियान के घर में दाखिल हो उसके लिए अमन है, जो भी हिंद के घर में दाखिल हो उसके लिए अमन है। तो कई मुशरिकीन के नाम लिए, कहा कि जो भी यहां पर दाखिल हो जाए उसके लिए अमन है। इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि आज के बाद कोई अदावत नहीं, हम आप सबको माफ करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम आप सबको माफ करते हैं। तो बिल्कुल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई और आजिज़ी इंकिसारी का ऐसा आलम, आंखों से आंसू जारी, और वो चीजें सोच सोच के इनके दिल में और गम बढ़ते जा रहा है, और वो अल्लाह की शुक्रिया अदा करने का जज्बा और बढ़ते जा रहा है कि अल्लाह ने इनके जरिए से इतना बड़ा काम किया। बैतुल मक़दिस को फतह करना ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के हक में आया। सबसे पहले बैतुल मक़दिस को उमर बिन खत्ताब ने फतह किया बगैर किसी लड़ाई के। वहां के पादरियों ने सीधे सीधे मुआविया बिन अबी सुफियान के हाथ में कुंजियां दे दी, कहा कि ये इलाका आपका है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि बाज लोग आएंगे और वही इसकी हुकूमत करेंगे। तो यहूदियों ने मिलकर हाथ में कुंजी दे दी थी उमर बिन खत्ताब की, और उमर बिन खत्ताब को बुलाया गया, शर्त लगाया गया कि हम आपके खलीफा के हाथ में कुंजियां देंगे। तो उमर बिन खत्ताब ने वो 1 महीने का मशहूर सफर किया और वहां पर बैतुल मक़दिस में पहुंचते हैं और कुंजियां लेते हैं और बैतुल मक़दिस को देख रो देते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों ने इसे क्या किया।
اور تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی ممبر کو. بتایا جاتا ہے کہ یہی سلیمان علیہ السلام کا ممبر ہے. تو وہاں سے صاف صفائی کر کے وہاں پر عمر بن خطاب نماز پڑھتے ہیں. تو یہ عمر بن خطاب کے زمانے میں فتح ہوا. اس کے بعد مسلمانوں کے پاس رہا. جب صلاح الدین ایوبی آئے اور ان کے استاد نور الدین زنکی کے زمانے میں ان عیسائیوں نے اسے بڑا گندا کیا ہوا تھا. تو صلاح الدین ایوبی یہ 90 سال کے بعد عمر بن خطاب کے بعد اسے فتح کرنے والے آدمی ہیں. اب تاریخ اور وقت تیسرے فاتح کے انتظار میں ہے کہ عمر نے فتح کیا, صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا. اب کون آئے گا ہمارے اس میں جو اسے تیسری مرتبہ فتح کرے, اس بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کی تحویل میں لائے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی پوری زمینوں کو انہوں نے لوٹ لیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ایسے بہتر آدمی کو بھیجے جو دوبارہ اس مبارک مسجد, ہمارے تیسرے حرم, ہمارے پہلے قبلے کو واپس ہمارے طرف لائیں. اور ہم فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پورے خاندانوں کو لگا دیا, لیکن کبھی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں کہ بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کر دیں. ماننے کے لیے تیار نہیں. مر جاتے ہیں, بچے مر گئے, عورتیں مر گئیں, سب کچھ چلے گئے, لیکن واپس بیت المقدس دینے کی بات نہیں. مر جائیں گے, اسے لے کر رہیں گے. یہ جذبہ عزیز ساتھیوں, یہ جذبہ ہوتا ہے جو کامیابی دیتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ فلسطینیوں کا اللہ انہیں طاقت دے اور ان کے جو ہے اس مقصد میں ثبات قدمی دیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ان کے دشمنوں کے پیروں کو ہلائیں, ان کے بچوں کو یتیم کریں, انہیں ان بستیوں سے مار بھگائیں اور انہیں ان کے خاندانوں کو برباد کریں. یہ بددعا ہے مومنین کی ان ظالموں پر جنہوں نے فلسطینیوں کو گاجر مولی کی طرح مارا, بچوں کی طرح مارا. کئی لاکھ اب تک مر گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھروں کو برباد کرے, ان کے بستیوں کو برباد کرے. تو یہ صلاح الدین ایوبی تھے جو 584 میں بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں, بڑی آسانی سے جیت کے اپنے ساتھ لشکر لیے ہوئے. اب سیدھے مسجد کی طرف جاتے ہیں. اب جیسے ہی مسجد کو دیکھتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ مسجد کی انہوں نے کیا حالت کی ہوئی ہے. مسجد میں انہوں نے گھوڑوں کو کھڑایا ہوا ہے, گوبر ہے, قرآن کے نسخوں کو جلایا ہوا ہے, پوری مسجد کو گندی کی ہوئی ہے. فوراً اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسجد کو صاف کرو. پہلے تو انہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا, کہا کہ جو جانا چاہے جائیں, جو رہنا چاہے رہیں, سب کو ہمارے لیے طرف سے امان ہے. اور اس کے بعد گئے, ہیڈ کوارٹرز کو اپنے قبضے میں لیا. اب سیدھے مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور مسجد کی اس حالت کو دیکھ کر روتے ہیں. وہ جمعے کا دن تھا, 27 رجب کا موقع تھا. اس وقت عجیب اتفاق ہے, یہ 27 رجب کا موقع جمعے کے دن صلاح الدین ایوبی مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو پہلے مسجد کو انہوں نے صاف کیا, اور مسجد کو صاف کرنے کے بعد دیکھا وہاں پر ممبر پر کچرا ہے, گندگی پھینکی ہوئی ہے. سب کو صاف کرتے ہیں اور مسجد کو حکم دیتے ہیں کہ اب جائیں, جا کر خوبصورت عطر, سب سے قیمتی عطر جسے مسک کہا جاتا ہے, اس عطر کو منگاتے ہیں اور اس عطر سے مسجد کو صاف کرتے ہیں. 2-3 قسم کے عطروں کو منگاتے ہیں اور مسجد کو صاف کرتے ہیں. اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتنا جذبہ تھا کہ اسے بار بار صاف کر رہے ہیں, بار بار اس مسجد کو دھویا جا رہا ہے. جب بالکل مسجد چکا چوند ہو گئی, مسجد بالکل اس میں خوشبو چاروں طرف آ گئی, تو کہا گیا کہ وہ ممبر لے کر آؤ جو نور الدین زنکی نے بنایا ہوا تھا. نور الدین زنکی نے ایک ممبر بنایا ہوا تھا جس کا میں نے ذکر آپ کے کیا, جس کا نام الممبر النوری. وہ بنا کے اپنے پاس دمشق میں رکھے ہوئے تھے. کہا گیا کہ اس ممبر کو لایا جائے اور کہا گیا کہ اس ممبر کو یہاں پر رکھا جائے. اور جمعے کا موقع تھا, انہوں نے اپنے قاضی سے کہا کہ چلیں آپ خطبہ دیں, ہم سب آپ کا خطبہ سننا چاہتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت دیر تک روتے رہے اور اللہ کے بارگاہ میں شکریہ بجا لاتے رہے اور کہا کہ اللہ تو نے میرے مقصد میں کامیابی دے دی, اللہ تیرے لیے شکر ہو. اور اللہ کی شکر گزاری میں بہت وقت صرف کرتے ہیں. اور اس کے بعد قاضی کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ خطبہ دیں. اب یہ قاضی جب خطبہ دینے کے لیے چڑھتے ہیں تو ان کا بھی بڑا عجیب و غریب منظر تھا. انہوں نے کچھ کہا نہیں, صرف قرآن کے آیتوں سے جس میں الحمد کا ذکر ہے ان آیاتوں کو پڑھتے جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ فاطر السماوات والارض, یہ جتنے بھی جہاں کہیں بھی الحمد تھا قرآن میں, پوری آیاتوں کو جمع کرتے ہیں, گویا کہ ان کی طرف سے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, قرآن کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ پورا پڑھنے کے بعد وہ اترتے ہیں اور ایک سب سے پہلا جمعہ ادھر پڑھا جاتا ہے. اللہ کے فضل سے آج تک یہاں پر جمعہ چل رہا ہے. یہ 90 سال تک کوئی جمعہ بھی نہیں, 90 سال تک کوئی نماز نہیں, بالکل پوری بربادی ہو گئی تھی. اور یہ جب 90 سال پہلے داخل ہوئے, 90 سال پہلے عماد الدین زنکی کے زمانے میں جب یہاں کے ایک مسلمان بادشاہ کو انہوں نے قتل کیا اور دھوکے سے اس علاقے میں داخل ہوئے, تب یہ داخل ہوئے اس وقت انہوں نے لگ بھگ 40 سے 50 ہزار مسلمانوں کو ذبح کیا. 40 سے
50,000 مسلمانوں کو انہوں نے ذبح کیا. جتنے بھی مسجدیں تھیں سب کو جلا دیا, جتنے بھی قرآنی نسخے تھے سب کو جلایا, اور مسلمان عورتوں کو بے پردہ کیا, اور ہر قسم کی گندی حرکتیں کی. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو 90 سال پہلے جو انہوں نے قیامت برپا کیا, یہاں تک کہ ایک عیسائی یورپین رائٹر بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ جب ہم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون بہ رہا تھا. ہم نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ بیت المقدس کے سڑکوں میں ہم نے خون کے سمندر کو دوڑا دیا. بڑے فخر اور غرور سے کہتا ہے. یہ اس وقت جب یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. اب دیکھیے صلاح الدین ایوبی داخل ہو رہے ہیں, ایک چڑی کا بچہ قتل نہیں کیا گیا, اور عیسائی یہ آنے کے بعد محفوظ کرتے ہیں. اور جتنے مسلمان تھے ان سے تھوڑی کم تعداد میں عیسائی تھے, اور عیسائی یہاں ہمیشہ سے ہیں, آج بھی ہیں. اور یہودیوں کے کئی علاقے تھے جو پہلے تھے, آج بھی ہیں. تو یہودی, عیسائی, مسلمان سبوں کے لیے ادھر انتظام تھا, کسی کو بھگایا نہیں. جو جانا چاہتا جا سکتا ہے, اور جو رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے. تو دونوں کے داخل ہونے میں فرق دیکھیے. یہ وہ ظالم تھے اور یہ مسلمان بادشاہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے والا ہے. تو یہ جب ہوا, بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اب یورپ کے اندر بجلی گری. یہ نہ ہو اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا, لیکن آخرکار ہو گیا. اور صلاح الدین ایوبی نے جس انداز سے چکما دیا, جس انداز سے ٹریپ کیا, اگر ایسا ٹریپ نہیں کیا جاتا تو بیت المقدس کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. تو اللہ کے فضل سے انہوں نے جو پلان بنایا, جو اسٹریٹجی بنائی, اسے جب ایگزیکیوٹ کیا تو بڑی آسانی سے بیت المقدس ان کے ہاتھ میں آ گیا. اب یہ یورپ کے اندر بجلی گری, وہاں کے پورے بادشاہ میٹنگ کرتے ہیں. انگلینڈ کا بادشاہ, جرمنی کا بادشاہ, فرانس کا بادشاہ, یہ سب جمع ہوتے ہیں اور 3.5 لاکھ کی لشکر تیار کرتے ہیں. اور یورپ کے گلیوں میں بابا جو بھی پوپس تھے وہ تقریر کرتے ہوئے گھومتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی عیسائی بچہ رات میں سونا اس کے لیے حرام ہے. کوئی بھی عیسائی اپنے آپ کو عیسائی اس کے بعد نہیں کہہ سکتا. کوئی بھی عیسائی عیسیٰ کی عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوبارہ بیت المقدس جائیں, دوبارہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھینیں. ایسے جوش و جو ولولوں سے بھرے تقریروں کو کرتے ہوئے یہ بابا گھومتے ہیں اور پوری تعداد امنڈ آتی ہے. تو پہلا اس کے کئی بیچز یہ بناتے ہیں. پہلا بیچ جو تھا وہ 10,000 کا بھیجتے ہیں, اور دوسری بیچ جو تھی وہ 3.5 لاکھ کی بھیجتے ہیں, اور بیچز تیار ہیں. یہ 3.5 لاکھ کی تعداد نور الدین زنکی کے پورے اسٹیٹ میں نہیں ہے. مجاہدین تو دور کے بعد ان کے پاس پورے اسٹیٹ میں اتنے لوگ نہیں ہیں. تو چونٹیوں کی طرح امنڈ کر آتے ہیں, اور پہلا قافلہ پہنچتا ہے, وہ بڑی تیزی سے آتا ہے, اور بالکل بیت المقدس سے دور لگ بھگ 100-150 کلومیٹر دور عکا نامی ایک علاقہ ہے, جہاں کا قلعہ مضبوط تھا, عیسائیوں کے پاس تھا لیکن مسلمانوں نے اسے چھین لیا. مسلمانوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا گورنر جس کا نام سیف الدین تھا, وہ عکا میں بیٹھا ہوا تھا. یہ لوگ بڑی تیزی سے آتے ہیں, چونکہ سمندری کا علاقہ تھا تو عکا میں حملہ کر کے عکا کو پکڑ لیتے ہیں. اور خبر صلاح الدین ایوبی پہنچتی ہے کہ انہوں نے عکا کو پکڑ لیا, وہ بہت ہی اہم علاقہ تھا. تو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے کاموں کو نپٹ آتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے ساتھ لشکر لے کے اب سیدھے عکا کی طرف چلے آتے ہیں. دیکھیے, یہ ایک آدمی جو 25 سال سے لڑ رہا ہے, لڑ کے جب یہ جا رہے تھے تو ان کے قاضیوں نے کہا کہ اے جہاں پناہ, ہم لڑ کے تھک چکے ہیں, ہم 20 سال سے لڑ رہے ہیں, ہم لڑ کے تھک چکے ہیں, تھوڑی تو ہمیں مہلت چاہیے. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ پھر آ جائیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اب ہمیں انہیں موقع نہیں دینا ہے. تو سیدھے آتے ہیں, عکا کے پاس پہنچتے ہیں, اب وہاں پر پہلے سے عیسائی بیٹھے ہیں, اب پھر وہاں پر لڑائی چلتی ہے. اب لڑائیاں شروع ہوتی ہیں, اور یہ لڑائیاں 30 مہینے تک چلتی ہیں. کتنے؟ 30 مہینے, لگ بھگ 2.5 سال 3 سال تک لڑائیاں چلتی ہیں. اور پورا یورپ اس عکے کو بیک اپ کر رہا ہے. آ رہے ہیں بیچز کے بعد بیچز کے بعد بیچز, یہ بھی لڑ رہے ہیں, وہ بھی لڑ رہے ہیں. 30 مہینوں کی لڑائی, ان میں سے کئی لوگ شہید ہو گئے, مسلمانوں میں سے کئی لوگ شہید ہو گئے. مسلمانوں نے باقاعدہ خلافت سے لوگ منگایا, باقاعدہ دوسرے علاقوں سے لوگ منگائے, ان کے بھی لوگ ختم, ان کے بھی لوگ ختم, بھیانک لڑائی ہوئی. اور صلاح الدین ایوبی لگ بھگ 30 مہینے محاصرہ کرنے کے بعد آخرکار انہوں نے کہا کہ ہم فی الحال کے لیے بریک لیتے ہیں, پھر اس کے پاس آئیں گے. تو 30 مہینے کی لڑائی کے بعد عکا کو تھوڑا بریک دے کے یہ اپنے علاقے میں واپس آتے ہیں. ایک زبردست لڑائی تھی, اور عکا میں اگرچہ کہ مسلمانوں کی تعداد چھوٹی تھی لیکن مسلمان اسے فتح کر نہیں پائے. اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, پیچھے سے پوری یورپ ان کی مدد کر رہی, اور اوپر سے جو بیزنٹین تھے وہ بھی مل گئے,
یہ کیتھولک بیزنٹین سب مل گئے، تو اس لیے اکا فتح کر نہیں پائے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ صلاح الدین بھی آئے، انہوں نے اپنے علاقوں کو درست کیا، تو صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ نہیں، یہ اکا میں جو بھی ملے تھے لوگ، یہ تو چھوٹی تعداد ہے، اب 3.5 لاکھ کی تعداد ابھی چند مہینوں میں یہاں پر آ کے اترنے والی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بھائی ابھی تھک چکے ہیں، اب 3.5 لاکھ کی تعداد کی مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو پھر جمع ہوتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں جو بھی ان سے ممکن تھا، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد پیغام پہنچتی ہے کہ یہ 3.5 لاکھ کی تعداد یہ نارتھ میں کہیں کسی جزیرے میں پھنس گئے، وہاں پر طوفانیں آئیں تو لشکر تتر بتر ہو گئی، اب ان میں سے چند لوگ بچے ہیں جو 1000 کی تعداد میں آ کے اترے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ الحمدللہ، لیکن پھر ایک ہفتے کے بعد خبر پہنچتی ہے کہ نہیں، پھر ایک 3 لاکھ کی تعداد یورپ سے نکل گئی ہے، انہیں معلوم ہو گیا کہ پوری لشکر ختم ہو گئی، تو انہوں نے پھر بیک اپ بھیجا ہے۔ تو اس بار بیک اپ کو لے کر آ رہا ہے ایک فرد جس کا نام رچرڈ، یہ انگلش تھا، برٹش نے انگلش تھا، تو یہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آ رہا ہے۔ یہ جو رچرڈ تھا یہ بھی صلاح الدین ایوبی جیسے عقل رکھنے والا، دور دراز سوچنے والا، لوگوں نے اسے باقاعدہ اسے مجبور کیا، کہا کہ تیری ریاست کی ہم حفاظت کرتے ہیں، پاپس نے کہا کہ تیری جو بادشاہت ہے، تیرا جو علاقہ ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو جا، تجھے جانا ضروری ہے۔ تو یہ اپنے ساتھ ہرمنڈ اور دوسرے لوگوں کو لے کے بڑی تیزی سے 3-4 مہینے میں یہ دوبارہ آ کے اکا پہنچتا ہے، اور اکا سے پھر لڑائیوں کا لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ پوری کی پوری تعداد بیت المقدس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب صلاح الدین ایوبی مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر قلعے میں چلے جائیں اور قلعہ بندی کر لیں۔ اب یہ دریا کی طرح لشکر آ گئی ہے، اب اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اب اتنی بڑی تعداد آئی، صلاح الدین ایوبی اوپر چڑھ کے جب دیکھے تو انہیں اینڈ نظر نہیں آ رہا تھا، لشکریں کہاں ختم ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ لوگ ایک ساتھ حملہ کر دیں تو اللہ ہی بچا سکے، ویسا معاملہ نازک ہو گیا تھا۔ تو جب نیچے اترے تو کہا کہ صرف اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، ہماری طاقتیں، ہماری سازشیں، ہمارے پروگرام اب کچھ کام نہیں آنے والے ہیں، لوگوں جاؤ اب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ یہ خود اپنے خیمے میں گئے اور بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، میٹنگ کیا، لوگوں سے بات چیت کی، لگ بھگ 2-3 دن تک ان کا یہی مشغلہ رہا، استغفار پڑھتے رہے، اٹھے بیٹھے، لوگوں سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اب چوتھے دن خبریں پہنچی کہ یہ جو لشکر لے کر آئے تھے اس میں ہم کو معلوم ہے کہ فرنچ لشکر ہے، اٹالین لشکر ہے، سب لشکر ہے۔ خیر الدین بربروسا نے جو کہا تھا کہ یہ بڑی تعداد میں ہے لیکن ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اس عین موقع پر آپس میں لڑ لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی خاموش ہے اس لیے کہ اس کے بعد کچھ ہونے والا ہے، لیکن اتنا ڈر تھا، ان کا ڈر ہی تھا جو ان کو بھگا دیتا ہے، اتنا ڈر تھا کہ یہ لشکر تو ڈال دیے ہیں بڑی تعداد میں، لیکن ان کی نظریں چاروں طرف ہیں، کیونکہ ان کے آدمی چاروں طرف حملہ کرتے ہیں، ہمیں بھگا بھگا کے مارتے ہیں، تو اس لیے ان کی نظریں چاروں طرف تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خاموش ہے، یہ اچانک ٹوٹ پڑے گا، یہ ہے نا، یہ سمندر، یہ جو سیلاب آنے کی پہلے کی خاموشی ہے، اس لیے اس خاموشی کو دیکھ کر آپ ڈرو، جو ہے بہک جاؤ مت، حملہ ہو جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگ کہا نہیں نہیں ہماری تو بڑی تعداد ہے، ہم لڑیں گے، تو آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے، بعد میں آئیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لڑیں گے، آپس میں جھگڑ لیتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے لوگوں کو لے کے چلے جاتا ہے اور ایک آدمی چلے جاتا ہے، اور صبح خبر ملتی ہے کہ یہ پورے بادشاہ آپس میں لڑ لیے، ان لوگوں نے ریووک کر لیا ہے، اور اٹھ کے دیکھتے ہیں تو پورے لشکر واپس جاتی ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے بچا لیا۔ اور 6 مہینے کے بعد پھر اسی طریقے سے آ جاتے ہیں بیت المقدس کو کور کرنے کے لیے، اور پھر آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر آگے بڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، حملہ کریں یا نہ کریں، ڈر دیکھیے، اتنی بڑی لشکر ہے اور قلعہ چھوٹا ہے، مل کے حملہ کریں، پورے بیت المقدس میں 3 لاکھ لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس 3.5 لاکھ کی لشکر ہے، پورے اسلحہ رکھے ہوئے ہیں، پوری تیاری سے آئے ہوئے ہیں، ایک جھڑپ لگائیں گے تو پوری بستی ان کے قبضے میں چلی جائے گی، لیکن قریب آتے ہیں، ڈر ہے کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، اندر سے صلاح الدین ایوبی نہ نکل آئے، یہ ڈر کی وجہ سے جاتے ہیں، آتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ایک گھومتے رہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کو خط لکھا، خط میں کہا کہ ہم بھی تھک چکے ہیں اور تم بھی تھک چکے ہو، ہم بھی جو ہے قافلوں پر قافلہ، بیچز پر بیچز، ہمارے یہاں کی کئی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، کئی عورتوں کے بچے مر گئے ہیں، ہمارے علاقوں میں بچوں کی کمی ہو گئی ہے، اتنا کچھ ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ ہم ٹریٹی لکھ لیتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا الحمدللہ، اسی کے ہم انتظار میں تھے، کہا کہ ٹریٹی کیا لکھیں، اور ٹریٹی صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہم جو کہیں گے وہی ٹریٹی میں ہوگا،
ہمارے ٹرمز ڈکٹیٹ کریں گے. تو صلاح الدین نے کیا ٹرمز ڈکٹیٹ کیے وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو میں. انہوں نے کہا پہلا کنڈیشن یہ کہ بیت المقدس کی طرف نظر مت اٹھائیے, یہ ہمارا ہے, اس کے طرف آپ قریبی نہیں آئیں گے, البتہ آپ کے لوگ جب چاہے آئیں, ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے. آپ کے پاپس آئیں, آپ کے پادری آئیں, پیسٹرز آئیں, جو بھی آ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں, جہاں کہیں بھی جانا چاہتے ہیں, کیونکہ عیسائیوں کے لیے یہی سب کچھ ہے. یاد رکھ لیجئے, ہمارے لیے یہ تھرڈ ہے. فرسٹ مکہ ہے تو سیکنڈ مدینہ ہے, تو تھرڈ پوزیشن میں آتا ہے بیت المقدس. مکہ میں 1,00,000 ثواب, مدینہ میں 1,000, تو بیت المقدس میں 500. اور بیت المقدس ہمارے لیے جانا واجب نہیں ہے. مکہ مدینہ ہم جاتے ہیں, لیکن بیت المقدس جائیں, مسجد الاقصی میں نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. اب ان لوگوں کے لیے وہی سب کچھ ہے, اور ان لوگوں کے پاس آج بھی وہ سڑکوں میں ان کے مارکنگز ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام چل کر گئے ہیں, یہاں عیسیٰ علیہ السلام چلتے تھے. اور بعض علاقے ہیں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے, ان کی جتنے بھی ہولی سپاٹس ہیں وہ پورے کے پورے وہی ہیں. ان کے لیے وہ بیت المقدس سب کچھ ہے. یہ جو گریٹ وال ہے, اور اس کے بعد وہاں پر جو زیون ماؤنٹینز ہیں, یہ سب ان کی مقدس جگہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم لوگ آؤ, تمہاری مہمان نوازی کریں گے, جب چاہے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ پہلا کنڈیشن, لیکن طاقت ہمارے پاس ہوگی, ہم آپ کو پرمیشن دیں گے, آپ آئیں گے اور آپ جائیں گے, لیکن چلائیں گے اس ملک کو ہم. یہ پہلا کنڈیشن. نمبر 2, کہا کہ اسقلان, وہ بھی ایک بہت ہی اہم علاقہ ہے, آج بھی اسقلان کہتے ہیں اسے, جو بالکل اسرائیل کے ساؤتھ میں پڑتا ہے. یہ کہا کہ یہ علاقہ بھی ہمارے پاس رہے گا. البتہ الرملہ واللد 2 علاقے ہیں جہاں پر ہمارا 50%, آپ کا 50% ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہا کہ یہ ٹریٹی کی ویلیو 3 سال کے لیے, اس کی جو ویلیڈیٹی ہے یہ 3 سال کے لیے, اس پر اتفاق ہوتا ہے. وہ بھی تھک چکے تھے, رچرڈ بھی تھک گیا تھا. جیسے ہی ٹریٹی ختم ہوا, اسے خبریں ملی کہ پاپس نے جو وعدہ کیا تھا کہ تیری ریاست کی حفاظت کریں گے, تیرا بھائی ادھر حملہ کر چکا ہے, تیرا بھائی تیری گدی چھنا لیا ہے, اب تو جائے تک پتہ نہیں تو رہے گا کہ نہیں. تو وہاں سے وہ دوڑ لگاتا ہے رچرڈ, اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ آئے سب کو لے کے بھاگتا ہے. اور اس کے بعد وہ گیا, پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ راستے میں پاگل ہو گیا تھا, اسے وہ چیز برداشت نہیں کر پایا, کہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا. اتنی بڑی لشکر, اتنی بڑی طاقت, پورا یورپ نے سب کچھ چھن دیا تھا, یورپ کو خالی کر کے آیا تھا پورا دولت لے کر. جو واپس گیا تو اسے صدمہ سنبھال نہیں پایا. بعض لوگوں نے کہا کہ سمندر میں چھلانگ لگا دیا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جب ملک پہنچا تو اس کے بھائی کے ہاتھ میں ملک پھنس گیا تھا, تو اس کے بعد یہ کہیں گیا, کسی جو ہے چرچ میں اپنی زندگی گزار دی, وہیں پر ختم ہو گیا. پاگل کی طرح یہ ہو گیا تھا. بڑا نام ہے رچرڈ کا, بہت ساری اس کی تفصیلیں. جب بھی صلاح الدین ایوبی اپنے اسٹریٹجی ڈالتے, یہ بالکل اس کا توڑ دیتا. اور صلاح الدین ایوبی کا جو جانتے ہیں وہ کیسے ٹریپ کرتے ہیں, جیسے ٹریپ کرتا ہے کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹریپ ہے, یہ صلاح الدین ایوبی ہمیں نہیں چلائے گا, ہم ہمارے مرضی سے چلیں گے. کیونکہ اس سے پہلے جو بھی بادشاہ ہے, صلاح الدین ایوبی نے انہیں چلایا, صلاح الدین ایوبی نے انہیں بٹھایا, صلاح الدین ایوبی نے انہیں بستیاں دی, ان سے بستیاں چھینی, یہ سب صلاح الدین ایوبی کرتا رہا. یہ رچرڈ آنے کے بعد یہ نہیں ہو پایا. تو صلاح الدین ایوبی کا ایک ٹکر کا آدمی تھا, تو واپس گیا تو وہ پگلا گیا. اور یہ ٹریٹی کے بعد پوروں کے اندر ہمت آئی, اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جو بھی لشکر ہے, جو بھی لشکر ادھر بدھر ہو گئی عیسائیوں کی, وہ لشکر ہمارے یہاں رہیں, ہم انہیں کھلائیں گے پلائیں گے, وہ جانا چاہے تو جائیں یا رہنا چاہے تو رہیں. تو لشکروں کے ساتھ, سپاہیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا, لیکن سپاہیوں کے ساتھ قتل کے علاوہ کوئی دوسری بات چیت نہیں. البتہ جنرل پبلک کو معاف کی جا سکتی, لیکن سپاہیوں کو نہیں. لیکن صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو معاف کیا. اور یہ 3 سال کی ٹریٹی تھی, اور یہ اتنے تھکے ہوئے تھے عیسائی, یہ بھاگے پھر کبھی نہیں آئے, یہ پھر کبھی نہیں آئے, کبھی انہوں نے لشکر نہیں لایا. اور 3 سال تو دور کی بات, 1 سال میں ہی یہ پورے علاقے بڑے آسانی سے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے, اور مسلمانوں نے ان علاقوں کو اپنے پاس رکھا. یہ اس وقت بھاگے, یہ کب بھاگے, یہ 586 ہجری میں بھاگے تھے. اس کے بعد کبھی نہیں آئے, اس کے بعد آئے تو کب آئے, جب برٹش نے فلسطین کو اپنے قبضے میں لیا. وہاں پر بلفور نامی ایک ٹریٹی لکھی گئی. اس کے بعد باقاعدہ یہودیوں کو لا کر اس نے بسایا. روزانہ 5000 کی تعداد آتی تھی, اور اس وقت مسلمانوں ریولٹ کیا. ایک مرتبہ ایسی بھیانک لڑائی ہوئی کہ ایک ہی دن میں 5000 لاشیں گری. فلسطینیوں نے ریاکٹ کیا اور ان یہودیوں کو مار بھگایا, لیکن روکے نہیں. روزانہ بڑی تعداد میں آتے رہے, یہاں تک کہ پولینڈ یہودیوں سے خالی ہو گیا, سوئٹزرلینڈ یہودیوں سے خالی ہو گیا, پورے علاقے اسرائیل میں اتارے. لیکن آج بھی اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آتے ہیں لیکن کوئی ٹکتا نہیں, جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ چاہے کیسے بھی
یہ ڈوم بنا لے, ہے نا, ایسے ڈوم بناتے ہیں کہ کوئی بم نہ گرے, لیکن اتنے بم پھینکتے ہیں کہ ڈوم تھک جاتا ہے. ہاں آئرن ڈوم, 100 بم پھینکتے ہیں تو 5 بم تو گرتے ہیں. اسرائیل سٹی تل ابیب میں پتہ نہیں کب کیا ہو جائے, وہاں تو سائرنس لگے ہوئے ہیں, اچانک بچتے ہیں تو پورے انڈر گراؤنڈ بھاگتے ہیں, آج بھی یہی معاملہ. تو یہاں پر کوئی یوروپینز نہیں بچ سکتے, آتے ہیں روزانہ 8,000 کی تعداد اور جاتے 10,000 کی تعداد. تو یہ جو ہے ان کی باقاعدہ سٹیزن شپ دی جاتی ہے, لیکن کوئی رکتا نہیں ہے. یہ سب جو ہے یہ فلسطینیوں کا امپیکٹ ہے ان لوگوں پر, یہ فلسطینیوں کا امپیکٹ ہے کہ انہیں ادھر سیٹل ہونے نہیں دیتے. تو بہرحال یہ ان کی تیسری لڑائی تھی, یہ اس انداز سے ٹریٹی ہوتی ہے. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی بڑے امن و امان سے واپس اپنے علاقے جاتے ہیں, اور چند دنوں کے بعد یہ بیمار پڑتے ہیں. انہیں قسم کا بخار ہو گیا تھا. 589 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. 589 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور ان کی اولاد, ان میں سے ایک تھے جن کا نام الملک العادل, انہوں نے ان کے ہاتھ میں سلطنت دی. وہ ٹھیک سے سلطنت کرتے رہے. اس کے بعد ان کی اولاد آئی تو ان سے غلطیاں ہوئی, اللہ نے پھر ان سے سلطنت چھین لی. تو یہ تھی صلاح الدین ایوبی کی زندگی, یہ تھے ان کے اہم واقعات, یہ تھی ان کی لڑائی. ہم نے اس لڑائی کے دوران ان کی اسٹریٹجیز اور جس انداز سے اللہ نے انہیں مدد کی پوری تفصیل ہم نے دیکھی. ان کی زندگی سے نچوڑ جو ہم نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی مقصد کو پانا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ اپنے طرف سے پوری محنت کریے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹارگٹ اچیو کرنا کوئی ان سے سیکھے. ایک ٹارگٹ بنا لیا, اسے اچیو کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دی, پورا زور لگایا, اللہ نے انہیں کامیابی دی. تو آج ہمارے مسلمانوں کے پاس یہی چیز لیکنگ ہے کہ ہمارے پاس ٹارگٹ فکس نہیں ہے. ہم تو ہواؤں کے جھونکوں میں پھیل رہے ہیں, گر رہے ہیں. کوئی سمندر ہے جس میں ہم بہتے جا رہے ہیں. ہمیں چٹان ہونا چاہیے جو سمندر کے بہاؤ کو کنٹرول کرے, سمندر اور دریا کے بہاؤ کو وہ کنٹرول کرے. یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہم یہی سیکھتے ہیں. دوسری چیز ان کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو آپ کو اٹھا کھڑا کرنا ہے, کسی بھی قوم کو زندہ کرنا ہے تو ان کے ایمان کو درست کرنا ہے. ایمان کی درستگی سے آدمی بنتا ہے. آدمی کچھ اور نہیں, وہ اپنے عقیدے کا غلام ہوتا ہے. آدمی وہ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا غلام ہوتا ہے. جو چیز وہ ایمان کی طرف سوچتا ہے, ایمان کی طرح سوچتا ہے, وہ اس کا غلام ہوتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں بڑے ذہین ہوشیار لوگ کیسے کیسے سائنسدان ہیں, لیکن وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بت کے سامنے سر جھکاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں آپ کے ان کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سپرسٹیشیس ہیں کہ فلاں رنگ کا کپڑا پہنے تو کامیابی ملے گی, فلاں رنگ کا نہیں کپڑا پہنیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی, ہے نا. یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ جو سپرسٹیشیس میں پھنسے ہوئے ہیں بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں, بڑے بڑے سائنسدان ہیں. وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کا غلام ہوتا ہے. چاہے وہ جتنا بھی ترقی کر لے, جو ایمان کو وہ مانتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے. ایمان جیسے اسے کہتا ہے وہ کام کرتا ہے. تو انسان حقیقت میں ایمان کا غلام ہے. اگر آپ کا ایمان درست ہے, آپ کا ایمان صحیح ہے, اتھینٹک ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے, تو دنیا میں سب سے بڑا پاور آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا ایمان آپ کی طاقت ہے. صلاح الدین ایوبی نے جتنی بھی لڑائیاں جیتی وہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر, طاقت کے بلبوتے پر نہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف 60,000 کا لشکر اور ایک طرف 12,000 کا لشکر, لڑائی آسانی سے جیت لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا اللہ سے ڈریں گے اتنا علم حاصل کریں گے. واتقوا اللہ یعلمکم اللہ. صلاح الدین ایوبی کوئی ایسے نہیں تھے کہ وہ کسی جگہ جا کے باقاعدہ انہوں نے ڈگریاں کی, پی ایچ ڈی کیا کہ جنگی اسٹریٹجی میں. وہ اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ نے راستے بتائے. کوئی بھی کام آپ جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اس اعتبار سے آپ کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں. آپ اللہ سے ڈریے وہ کام کرنے سے پہلے, تقوی اختیار کیجئے, دیکھیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. حلال ہے تو اسے لے کر آگے بڑھیے, اللہ سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھیے. آنے والی دشواریاں اللہ آپ کو سکھائے گا کہ ان دشواریوں سے کیسے باہر نکلے. آپ کے سامنے راستے کھلتے جائیں گے. یہی ہم صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے پڑھتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں ان کی زندگی سے نکال کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نہیں, جہاں تک میں دیکھا ہوں اس کے بعد وہ بالکل ہسٹری سے گم ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں کے اس طرف کچھ کیا ہو, لیکن اس کے بعد دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس آئیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہ.
نہیں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد الاقصی، اب جو یہودیوں کے ہاتھ میں پڑھ کے پھنسا ہوا ہے، یہ لگ بھگ 70-75 سال سے ان کے ہاتھوں میں ہے، کیا یہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا یا 100 سال کے پیریڈ میں دوبارہ ہمارے پاس آئے گا؟ اس کے کوئی امکانات ہیں؟ حدیثوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقے واپس مسلمانوں کے پاس آئیں گے اور مسلمان یہاں پر باقاعدہ پوری جیت کے ساتھ داخل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بھی وہی اس علاقے میں آئیں گے، اور اس کے بعد مہدی آئیں گے تو بھی اسی علاقے میں ہوں گے، قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا۔ تو قیامت کے قریب کی نشانیوں میں جو احادیث ہم کو بتاتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں دوبارہ مسلمانوں کا مکمل تسلط، مکمل ڈومینیشن ہوگا، لیکن یہ کب ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ کس وقت ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، انشاءاللہ اللہ جیسی امید کرتے ہیں کہ واپس آ جائے وہ انشاءاللہ، اللہ عالم۔ نہیں، مسجد الاقصی جو فی الحال ہے وہ آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے، اس کے اندر لگ بھگ 20 سے زیادہ گیٹس ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ یہودیوں کے پاس ہے، اور خاص طور پر جو ویسٹرن وال ہے اس طرف یہودیوں کا حصہ ہے، اور ایک طرف آرمینین کرسچنز کے ہاتھ میں ہے، اور ایک حصہ باب الرحمہ، باب الہدا، ایسے بعض دروازے ہیں یہ مسلمانوں کے پاس ہیں، اور ایک حصہ عیسائیوں کے پاس ہے۔ تو ابھی بھی یہ، لیکن مسلمانوں کے پاس جو حصے ہیں وہ بالکل کم ہیں، اور مسلمانوں کا کنٹرول اس مسجد میں نہیں ہے، یہ اچانک ملٹری لاتے ہیں مسلمانوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ملٹری ان کے پاس ہے اور طاقت ان کے پاس ہے، تو طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو روکتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت انہوں نے اتنی خراب کی ہوئی ہے کہ ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹس نہیں، ان کے پاس ان کی تجارتیں ان کے ہاتھ میں نہیں، ان کے بزنس ان کے ہاتھ میں نہیں، یہودیوں نے ان کے علاقوں کو پکڑ لیا ہے، تو مسلمانوں کو تھوڑے وہ کمزور کر چکے ہیں۔ تو یہ فی الحال ایسے سیٹ اپ ہے، تو جو علاقہ مسلمانوں کے ماتحت ہے وہ وہاں پر جوڑان اپنی ملٹری اتارتا ہے، جوڑان اپنی پولیس اتارتا ہے، تو ایسے یہ بعض اتفاقات ان کے اندر ہے، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔